بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی دل سبسکرائب کریں۔ میں مدینے پہنچ جاؤں تو کل لے لینا، اے اجل جان لینا ہے تو کل لے لینا، میں مدینے پہنچ جاؤں تو کل لے لینا، خاک دے دینا مجھے تھوڑی مدینے کی، مجھے تھوڑی سی خاک دے دینا مدینے کی، مجھے تھوڑی سی، اس کے بدلے میں میرا تاج محل لے لینا، خاک دے دینا مدینے کی مجھے تھوڑی سی، اس کے بدلے میں میرا تاج محل لے لینا۔ ایک شاعر اٹھا، تاج محل کی بات کرتے ہو، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں، ابا اس کی تعظیم کو خود جھک جائے گا تاج محل، ٹوٹے پتھر سے اگر نام محمد لکھ دوں، اس کی تعظیم کو خود جھک جائے گا تاج محل، ٹوٹے پتھر سے اگر نام محمد لکھ دوں۔ رتبے ہیں الگ، شوکت الگ، شان الگ ہے، نبیوں میں حضور آپ کی پہچان، آواز آ جائے، نبیوں میں حضور آپ کی پہچان، پہنچا جو سرے عرش وہ انسان الگ ہے، اے قادر مطلق تیرا مہمان الگ ہے، اے قادر مطلق تیرا مہمان الگ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آئیے حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ فکر و فکر کی تجلی، حسن تدبر کا پیکر، عزم محکم کی ایک عظیم چٹان، ایک چلتی پھرتی لائبریری، ایک عظیم مضبوط صلاحکار، قوم کا درد لیے مفکر قوم و ملت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر رائے شریعت، قاطع شرک و بدعت، طلیق اللسان، فصیح البیان، مفکر اسلام، خطیب اعظم ہندوستان، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی احتشام عالم قادری صاحب قبلہ۔ حاضرین محفل، سامعین بزم، موقر علماء کرام و شورا عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا رب کے محبوب ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی دل سبسکرائب کریں۔ والی کون مکا سیاح مکا سید انس و جاں، سرور بالا رخا نیر تابا، سرخیل زہر جمالا، سر نشین مہوشا، جلوہ صبح ازل، نور ذات غم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، صبح کائنات کے شمس و دوحا، شام کائنات کے بدر و دجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر بار پرانوار میں عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی دو طریقے کی ہوتی ہے، ثواب دو طریقے کے ہے، ایک وہ ہے خود پڑھ لینا، خود گواہ بن جانا، ایک ہے خود پڑھ کر دوسروں کو گواہ بنانا۔ اتنی تیز پڑھیے کہ ایک دوسرا دوسرے کے گواہ ہو۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عشاء کے بعد سے شاندار آپ حضرات نعت مصطفیٰ منقبت اولیاء اللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں سب میرے کرم فرما میرے بھائی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کسی کی عمر نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں کی جو امام علماء ہیں
کسی کی 40 کے اوپر نہیں ہے، سب نوجوان الحمدللہ، اور نوجوانوں کو کچھ کر گزرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ایک نعت خوان رسول ایسے اسٹیج پر ہے کہ 6 گھنٹہ نعت مصطفیٰ 3 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی کرم فرمائی مجھ پر ہے کہ 3 4 اشعار میں انہوں نے اپنا کام چلا لیا، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ عاشق رسول جب نعت پڑھنے پہ آتے ہیں تو عاشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں کتنی نعتیں پڑھ دوں کہ کم ہے۔ وہ دنیاوی شعراء ہیں، وہ مزاحیہ شاعر ہوتے ہیں جن کو واہ واہ کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ شاقار مصطفیٰ کی ٹولی ہے، انہیں مصطفیٰ کی محبت چاہیے، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں کتنی عظمت مصطفیٰ اپنے بھائی سنیوں کے دل میں اتار دوں۔ اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ان کے اشعار کو، ان کے کلمات صحیحہ کو مولا اپنی بارگاہ میں دعائیہ کلمات میری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آج الحمدللہ صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک شاندار عورتوں کا پروگرام آپ کے شیرپور میں الحمدللہ آج ہوا۔ بہت کسی سے بات چیت تو میری نہیں ہوئی، لیکن ایک تاثر میں نے محسوس کیا کہ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ پروگرام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور ہر مہینے ایسے پروگرام کی ضرورت ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح ہو سکے۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ عالم جانتا تو ہے لیکن ماں بہنوں کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں جو عالمہ، فاضلہ، قاریہ، حافظہ ہیں، جو دین کی جانکار ہیں، وہ ہماری ماں بہنوں کو اپنی زبان میں بتا لیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ایسی محفلیں جب گاؤں میں کہیں بھی ہو تو آپ حضرات کثرت کے ساتھ اپنی ماں بہنوں کو بھیجا کریں، اس لیے کہ جب وہ سنیں گی تو اللہ ان کے دل میں خوف خدا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نازل فرمائے، اور اس کا اثر انشاءاللہ آپ زندگی میں دیکھیں گے۔ بعدہ مولانا تنویر احمد صاحب، قبلہ قاری تنویر احمد صاحب نے ایک اچھا اور کام کیا کہ مغرب بعد سے لے کر عشاء تک ان کے ہاں ختم قادریہ شریف رہا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی دل سبسکرائب کریں۔ ختم قادریہ شریف میں شرکت کی اور آپ لوگوں نے سماعت کیا ہوگا۔ تو گویا آج کا پروگرام یہ بتا رہا ہے کہ یہ جشن غوث الورا ہے، یہ جشن غوث الورا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں، مل کر بولیے گا۔ میں پہلے درسگاہی تھا، پھر خانقاہی ہوا، تو درسگاہی آدمی بلواتا زیادہ ہے، اس کو پڑھانے کی عادت ہوتی ہے، تو چھوٹ تو چکی ہے لیکن عادتیں برقرار ہے، اس لیے میرے ساتھ مل کر بولیں گے تو میں کچھ دیر آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، ورنہ مقرر برس جاتا ہے، پھر ساری طرف گیلا ہو جاتا ہے، کچھ ملتا نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بیان ہو، اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو درود پاک جھوم کے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ میں نے کہا اتنی تیز پڑھے کہ دوسرا گواہ بن جائے آپ کی نیکی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن غوث الورا میں آپ شرکت کیے ہیں، آپ ایک نیت لے کر بیٹھے، یہاں سے پیچھے تک جو بیٹھے ہیں ایک نیت لے کر بیٹھیے کہ اللہ میری نمازیں چھوٹی ہیں، میرے روزے چھوٹے ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، اے مولا نیکیاں تو میں گن سکتا ہوں، گناہ اتنے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا، اے اللہ اس محفل کو قبول کر لے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین آمین۔ تو آپ سب کہیے آمین۔ بڑے پیر دستگیر سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہتوں نے لکھا ہے، حضرت خواجہ غیر نواز نے لکھا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے لکھا ہے، صابر علاء الدین کلیری نے لکھا ہے، حتیٰ کہ غوث اعظم کے ماں باپ جو ہے وہ بھی لکھے ہیں، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی دل سبسکرائب کریں۔ سب نے غوث اعظم کی شان میں تعریف لکھی، لیکن مجدد دین و ملت میات حاضرہ و ماضیہ و طاہرہ و غائبہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمت و رضوان یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور نبوی برج اور علوی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور نبوی فصل علوی برج حسینی منزل، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کیسا ہو زمانے میں شاہ اس کو بتا دے، کوئی کیسا ہو زمانے میں شاہ اس کو بتا دے، جیسا میرا غوث ہے ویسا کوئی نہیں، جیسا میرا غوث ہے ویسا کوئی نہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں آپ نے تقریروں میں سماعت کی ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج کی رات لامقام میں فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جس طریقے سے تمام انبیاء میں آپ سید الانبیاء ہے، اسی طریقے سے تمام ولیوں میں غوث اعظم سید الاولیاء ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے نہیں ہیں تو رب قسم دیتا ہے میرے محبوب کھا لو، تو غوث اعظم کو رب کھلاتا ہے۔ ہم کھائے نہ کھائے، ہمارے گھر والے کہے کھا لو، کوئی کھائے نہ کھائے، اس کا اپنا پڑوسی جسے محبت کرتا ہے، گھر والے ماں باپ جسے محبت کرتے ہیں، یا جو جس کا چہیتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھا لو۔ لیکن واہ رے غوث اعظم، اگر غوث اعظم کھاتے نہیں ہیں تو رب فرماتا میرے محبوب تجھے قسم ہے تو کھا لے، تو غوث اعظم کھا رہے ہیں۔ کھلا کون رہا ہے؟ رب کھلا رہا ہے۔ قسم کون کھلا رہا ہے؟ رب کھلا رہا ہے۔ تو گویا یہ سوچو کہ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی فضیلت کیا ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں جب مدرسہ جا رہے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، راستے میں میرے محبوب کے کوئی نہ آنا، فرشتے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اور جب مکتب میں سیدی سرکار غوث اعظم 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے جب گئے تو فرشتوں نے کہا یہ جگہ چھوڑ دو بچوں سے، فرشتوں نے کہا جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ غوث اعظم آ رہے ہیں، تو لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ صاف کرانے کے لیے اللہ نے ولیوں کے لیے اپنے خاص بندے غوث اعظم کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ آپ سوچو غوث اعظم کا رتبہ ہم بیان کریں تو کیا کریں، غوث اعظم کی شان کوئی بیان کرے تو کیا کرے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 18 برس ہوئی تو میں نیف شہر جیلان سے چل کر بغداد آیا، اور بغداد جب پہنچنے والا تھا تو دریائے دجلہ کے قریب جب میں پہنچا تو آواز آئی، حضرت خضر نے آواز دی، اے عبد القادر جیلانی آپ بغداد شہر میں داخل مت ہو جب تک دوبارہ آپ کو اجازت نہ دی جائے گی۔ تاریخ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں نزہت المجالس، سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ میں 7 سال تک دریائے دجلہ کے کنارے رہا، اس کا پانی پیا، پیڑ کے چھال اور پتے کھائے۔ تاریخ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال تک اتنے پتے اور پیڑ کے جو ہے چھال کھائے کہ آپ کی گردنوں میں سے لگتا تھا کہ پوری سفیدی نہیں بلکہ گورا پر ختم ہو کے ہریالی آ گئی ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے آپ کہ اگر آپ کے جسم سے
نسیں چلتی تھی تو آپ کے جسم کے باہر نسیں دکھائی دیتی تھی، پانی کی طرح سیدی سرکار غوث اعظم کا حسن تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ نکلا ہوا تھا، آپ کا پیٹ اندر تھا، آپ نہایت ہی حسین و جمیل تھے سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتے کیوں نہ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی شہزادے ہیں، حسنی حسین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسنی اور حسینی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر پاک ہے، اور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقت والے ہیں اور اتنے پاور والے سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اتنے باکمال غوث اعظم ہیں، اتنے باصلاحیت غوث اعظم ہیں، بے مثل بے مثال غوث اعظم ہیں، لاجواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے میں 7 سال تک پیڑ کے پتے اور چھال کھایا، اور 7 سال کے بعد پھر آسمان سے آواز آئی، عبدالقادر جیلانی آپ شہر بغداد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 7 سال کے بعد جب میں داخل ہوا تو میری عمر اس وقت غالباً سیدی سرکار غوث اعظم کی 25 برس ہو گئی تھی، تو سیدی سرکار غوث اعظم جب 25 برس کی عمر میں بغداد شہر داخل ہوئے تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد دباس جو شہر بغداد مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل محتمم تھے اور شہر بغداد کے سب سے بڑے ولی اور جامع مسجد کے خطیب اور شہر کے قاضی تھے، جب ان کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو اس وقت گیٹ آپ کا بند تھا، اور جیسی غوث اعظم پہنچے تو گیٹ کھولا گیا، لیکن غوث اعظم کو دیکھ کر واپس گیٹ بند کر دیا گیا۔ موسم سرد ہے، ٹھنڈی کا عالم ہے، غوث اعظم نے کچھ نہ کہا، اور حضرت حماد دباس کے اس جو ہے چبوترے پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں منبر کے باہر، عمر آپ کی 25 سال ہے، اپنی عمر کا خیال رکھنا، تقریر کا جملہ سننا، تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا کہ ہم اگر بڑے پیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو بڑے پیر ہے کون، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں تو غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری ہے، غوث اعظم نے کتنا زہد و اتقا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، غوث اعظم نے کتنا کسب کیا ہے، غوث اعظم نے کتنی محنت کی ہے، غوث اعظم نے کتنا حلال روزی سے اپنی زندگی میں جو ہے اپنے آپ کو پروان چڑھایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو غوث اعظم جب بیٹھ گئے، صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو حضرت حماد دباس نے دروازہ کھولا، تو حضرت حماد دباس جب دروازہ کھولتے ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور بزرگ کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا شیخ۔ حضرت حماد دباس نے جواب دیا اور اپنے سینے سے سینہ لگایا حضرت غوث اعظم کا، اور غوث اعظم کو کیا جملہ دیا وہ سماعت کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت حماد دباس نے جو قاضی شہر اور مفتی اور خطیب ہے بغداد کے جامع مسجد کے، فرماتے ہیں غوث اعظم آپ عبدالقادر جیلانی ہو، اب تک میں نے شہر بغداد کو اپنے قبضے میں رکھا اور اس کو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی طرف لے کر گئے، اور ان لوگوں کو ہم نے دین کا پیغام بتایا، ہم نے سب کو حرام و حلال کا فرق بتایا۔ آج سے یہ شہر غوث اعظم میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور شہر ہی نہیں بلکہ پورا عراق تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لہذا تم انصاف سے کام لینا، اور تمام جامع مساجد جتنی ہے ان تمام مساجد کی جامع مسجد ہے، اور تمام مدارس کی جو ہے مدرسہ نظامیہ ہے، میں تم ان سب تمام مساجد اور تمام مدارس کا میں تمہیں سربراہ اعلیٰ سرپرست بناتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم کو عمر پاک 25 برس ہے، اور جو ذمہ داری دے رہے ہیں وہ بزرگ سب سے زیادہ ضعیف ہیں۔ الحمدللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کیے، آپ نے درس نظامیہ حاصل کیا، آپ نے علم معرفت حاصل کیا۔ حضرت حماد دباس سے آپ مرید ہوتے ہیں، اور حضرت حماد دباس سے جب آپ مرید ہو جاتے ہیں تو آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد مکمل جب آپ کی فراغت ہو گئی، مکمل عالم دین ہو گئے، تو آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے جنگل کی طرف۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں 27 سال تک عبادت کیا، صرف اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے، صرف اللہ کو جاننے کے لیے، صرف اللہ کو قربت اللہ
کی اختیار کرنے کے لیے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قربت پانے کے لیے میں اتنا بے قرار تھا کہ میرے اوپر اتنے شیاطین شیطان حملہ کر دیتے تھے اور میں اس وقت ان کے حملے میں غرق ہو جاتا تھا۔ سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا عالم عبادت کا یہ تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، میرا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ غوث اعظم انتقال کر گئے ہیں تو مجھے کفنا دفنا بھی دیا جاتا تھا۔ جب مجھے ہوش آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں زندہ ہوں تو بغداد والے آپ کو کفن سے باہر نکالتے تھے۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصب یہ ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بغداد والوں مجھے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ جنگل کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پیڑ کی چھال اور پتے کھا رہے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم وہاں جا رہے ہیں تو وہاں بزرگوں کا کمال دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم حجرے میں آ رہے ہیں تو وہاں بزرگوں کا کمال دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن فاقہ کرتے ہیں، 17 دن فاقہ کرتے ہیں، 21 دن فاقہ کرتے یعنی بھوکے رہتے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم 3 دن تک بھوکے رہتے ہیں، 13 دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ اور سیدی سرکار غوث اعظم کو جب 7 دن کے بعد کھانا ملتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان کی طرف مسجد کے منبر سے آگے بڑھتے ہیں تو جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو دل نے کہا 7 دن کا بھوکا ہے عبد القادر جیلانی، کھانا کھا لے۔ تو فوراً نفس نے کہا اے عبد القادر جیلانی تو کھانا چاہتا ہے لہذا سن تیرا پیر تجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی نے ایک پیر سے کھڑے ہو کر بعد نماز عشاء سے فجر تک غوث اعظم نے پورا قرآن ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھا ہے اور فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اگر صبر کا دامن تھامے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم حرام و حلال میں پڑ گئے، جائز و ناجائز میں پڑ گئے اور تم نے صبر سے کام کر لیا، تم نے حلال روزی کے بجائے حرام روزی اکٹھا کرنا شروع کر دی، جائز کام کے بجائے تم نے ناجائز کام شروع کر دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے تم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، مصطفیٰ کریم کے محبت کے بجائے تم نے مصطفیٰ کریم سے دشمنی لے لی ہے، تو یقیناً تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی معرفت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر چاہتے ہو اللہ کی قربت تمہیں مل جائے تو تمہیں دنیا میں بھی، دنیا کے تمام وزراء میں اور دنیا کے تمام جو ہے اپنے بزنس میں بھی تمہیں صبر کرنا ہوگا، اپنی عبادت کے لیے بھی تمہیں صبر کرنا ہوگا، اپنی روزی کے لیے بھی صبر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی تم چاہتے ہو کہ تمہیں روزی ملے لیکن تمہیں 2 روز تک روزی نہیں مل رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے روزی نہیں مل رہی ہے، حرام ہی صحیح حرام کر لیں گے، ناجائز صحیح ناجائز کام کر لیں گے تو ان اللہ مع الصابرین کے خلاف جا رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ صبر تو دے رہا ہے لیکن تم صبر والوں کے ساتھ نہیں ہو، نہ تم صابر کہلاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو کیا ہے، حضرت خواجہ نواز کا صبر دیکھو کیا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا صبر دیکھو کیا ہے۔ اور اپنے گاؤں میں بھی جن کو تم جانتے ہو جس نے صبر کیا اللہ نے اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، جس نے صبر کیا آج وہ مقبول بارگاہ الہی ہو گیا، جس نے صبر کیا اللہ نے اسے مال و دولت دے دیا اور جو شارٹ کٹ کی زندگی میں پہنچ گیا یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے اندر صبر سے کام لیں اور جو صبر سے کام لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حامی مددگار اور ناصر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صبر سے کام لو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا ہے، کسی کی مان لو شادی ہوئی اور 10 سال اللہ نے اولاد نہیں دیا تو لوگ مندروں کا رخ کر لیا کرتے ہیں، لوگ بد مذہبوں کے ہاں دعا تعویذ کروایا کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا یقین اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو جو ہے غیروں کے حوالے کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں وہاں جا رہی ہیں، آپ دیکھو تو قسم خدا کی آپ کی نظروں سے آنسو نہیں، آپ کی نظروں سے آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ جو ہے خون کے قطرات ذرات اور جو ہے نکلتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم غوث اعظم کو یوں ہی، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا نعرہ یوں ہی تھوڑی لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سیدی امام محمد رضا خان زندہ باد، ہم اس لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ اعلیٰ
आला हजरत ने हमें यकीन का जो जाम पिलाया है। हजरत आला हजरत फरमाते, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि मैं दारुल इफ्ता में बैठा हुआ था और एक फकीर मांगने के लिए आया और फकीर कह रहा था दे दो अल्लाह के नाम पे 10 रुपया, अगर अल्लाह के नाम पे 10 रुपया नहीं दोगे तो हम ये मकान पलट देंगे। गौसयदी इमाम अहमद रज़ा खान अपने हुजरे से बाहर आए, कहा ये कौन आदमी आ गया है जो कह रहा है कि 10 रुपया दो वरना मकान पलट दूंगा। आला हजरत कहते कौन हो भाई? कहा मैं गरीब हूँ, मंगता हूँ, मांगने आया हूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं ये मकान पलटने वाली बात तू हटा दे, मैं तुझे 10 के बजाय 20 रुपया दे दूंगा। वो कहता नहीं तू मुझे 10 रुपया दो अल्लाह के नाम पे वरना मकान पलट दूंगा। तो आप जानते हैं कि मर्द हजरात तो अकीदे में पक्के होते हैं, औरतें दुआ तावीज़ के मामले में उनका अकीदा फिरफिरा होता है। इतने में सैयदी आला हजरत की माँ ऊपर पहले छत पे बैठी थी, वो मंजिल पे बैठी थी, आवाज देते अब इमाम अहमद रज़ा तुम बुजुर्गों के मुंह न लगो, फकीरों के, अल्लाह वालों के, ये कुछ कह देंगे तो हो जाएगा। इतने में बात ही हो रही थी। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं जिन्हें हम मसरक आला हजरत का नाम लगाते हैं, जो हम सुन्नियों की शान पहचान जान है इमाम अहमद रज़ा। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह रिज़वान अपनी माँ से कहते मेरी वालिदा आप खामोश रहे, इमाम अहमद रज़ा बात इससे कर रहा मेरा और इसका मामला है, आप खामखा परेशान न हो। इतने में आला हजरत के 4 साल के बेटे छत से नीचे गिर गए। अब जब बाबा को देखा कि ये तो मेरे कहने से इसका बेटा छत से नीचे गिर गया है इनका बेटा, तो फौरन उसने अपनी आंखें ऊंची और नीची करने लगी। बाबाओं के भी बड़े तरीके मालूम होते हैं, अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। तो उन लोगों ने अपनी आंखें इधर उधर करने लगी बाबा, तो सारे लोग जमा हो गए, सबने कहा देखो बाबा नाराज हो गए। तो इनके लड़के 4 साल के हैं आला हजरत के, ये नीचे छत पे गिर गए। आला हजरत तो आला हजरत है, वली इब्ने वली कौन है, सखी इब्ने सखी कौन है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखा जिनकी उम्र 4 साल है। वो क्या देख रहे हैं, 4 साल का शहजादा खड़ा हुआ, अपने कुर्ता और पैजामा को झाड़ा और कहा अब्बा इमाम अहमद रज़ा खान मेरे वाली साहब आप इससे डटे रहे, अल्लाह के करम से मेरा एक बाल भी नहीं टूटा, मैं सलामत हूँ। आला हजरत फरमाते हैं ये फकीर सुन, तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, तू मेरा अकीदा तोड़ना चाहता है, सुन मुझे पता है अल्लाह तबारक व तआला मेरा इम्तिहान ले रहा है कि इमाम अहमद रज़ा अकीदे में पक्का है कि नहीं है, इसका ईमान मजबूत है कि नहीं है। अल्लाह का करम है कि मैंने अल्लाह के इम्तिहान में, मैं अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गया। सुन मुझे पता है कि मेरा बेटा क्यों गिरा है, मुझे इसकी भी वजह पता है। आला हजरत फरमाते हैं मेरा बेटा तो छोड़ वहां से गिरा वो सलामत है, अब तू जैसा मांगने वाला फकीर जो तू अपने आप को अल्लाह वाला कह रहा है, मुझ जैसा मौलवी ले मेरे जूती में उल्टी कर देता हूँ, अब मेरी जूती को सीधी करके दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा तू कितना बड़ा अल्लाह वाला है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह रिज़वान ने अपने उस जूती को उल्टी कर दिया और कहा ये फकीर सुन अब मेरी जूती को तो सीधी करके दिखा। अब फकीर उस जूती को सीधी करने लगा, अब दोनों हाथ से कर रहा है तो वो जूती सीधी नहीं हो रही है, दोनों पैर से कर रहा है वो भी नहीं सीधी हो रही है, उसी पे लोट-पोट हो गया, नहीं सीधी हुई। आला हजरत का जुमला सुनो, शेरपुर वाले बचल जाओ। आला हजरत फरमाते सुन नादान, जब तू इमाम अहमद रज़ा की जूती को सीधी नहीं कर सकता तो मेरे अकीदे में तू क्या बिगाड़ सकता है। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है और जिस मुसलमान को अल्लाह पर यकीन हुआ करता है वो गैरों के दरवाजे नहीं जाया करता है, अल्लाह ही उसके लिए काफी होता है, अल्लाह ही हामी और मददगार नासिर होता है। ए मेरी माँ बहने, अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा है, मुसीबत में रब डालता है और मुसीबत ही से रब जो है निकालता है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे को ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत रखो और जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन रखोगे तो यकीन ही का नाम ईमान है और ईमान का दूसरा नाम यकीन है। और जब आपको यकीन हो जाएगा अल्लाह है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही रिज़्क़ देता है, वही हामी मददगार है, मेरी मदद करता है, वही शाफी काफी है, मुझे शिफा देता है, वही औलादें दिया करता है, वही शोहरत दिया करता है, वही इज्जत दिया करता है, तो अपना सर अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में झुकाना शुरू कर दोगे। तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह राज़िक़ है, तुम्हारा अकीदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तुम्हारा अकीदा है अल्लाह हामी मददगार और नासिर है। और जब अल्लाह हामी मददगार नासिर है तभी तो गौसे आज़म ने पुकारा ए अल्लाह मेरी
مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت دے دے۔ تو اللہ نے غوث اعظم کو وہ معرفت دیا کہ غوث اعظم بیٹھے ہیں بغداد میں، 70 مریدوں کے ہاں آپ افطاری کر رہے ہیں۔ غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک اولاد نہیں، اللہ 13 بیٹے دے رہا ہے، 7 بیٹے دے رہا ہے، 9 11 بیٹے دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چور کو ولی بنا دے رہے ہیں، قطب بنا دے رہے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جھوٹا ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک جاہل و مفتی دین بن گیا، عالم باوقار ہو گیا۔ سیدی سرکار غوث اعظم آج بھی دیتے ہیں، آج بھی نظر غوث اعظم ہے، جو اس شاقان غوث اعظم ہے ان پر رات دن جھماجھم غوث اعظم کرم فرما رہے ہیں۔ اور یقین جانو مسلمانوں، غوث اعظم کو پکارو، غوث اعظم سنتے ہیں، اور غوث اعظم کی عطا اتنی ہوتی ہے کہ تمہارے دشمن چاروں طرف لگ جائے، اگر غوث اعظم کی نظر تمہیں لگ گئی ہے پوری دنیا کی نظر ان کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ غوث اعظم کا سکہ جب چلتا ہے تو زمانے کا سکہ کھوٹا ہوتا ہے، غوث اعظم کا سکہ کھڑا ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا کام جب بولتا ہے تو دشمنوں کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رافضی کہہ رہے ہیں غوث اعظم زندہ باد، ہر کوئی کہہ رہا ہے غوث اعظم زندہ باد، اہل حدیث کہہ رہے ہیں غوث اعظم زندہ باد، ندوی کہتا ہے غوث اعظم زندہ باد، غیر مقلدین کہتے ہیں غوث اعظم زندہ باد، قادیانی کہتے ہیں غوث اعظم زندہ باد، نیچری کہتا ہے غوث اعظم زندہ باد، نزادی کہتا ہے غوث اعظم زندہ باد، احمدی کہتا ہے غوث اعظم زندہ باد، کتابی کہتا ہے غوث اعظم زندہ باد۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ محبوب ہوں کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنی تعریف کروا لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدی سرکار غوث اعظم کی شان میں حضرت امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں، امام حجر اسقلانی التلخیص میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ غوث اعظم کا چاہنے والا اگر غوث اعظم کرتا رہے تو اس کے دشمن بھی اسے محبت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیرپور والوں اپنے آپ کو غوث اعظم کے محبت میں ڈالو۔ اور غوث اعظم کی کرامت میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامت سن کر غوث اعظم کی شان تو جان جاؤ گے، لیکن یہ جانو غوث اعظم ہوئے کیسے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، غوث اعظم ایک وقت کا روزہ نہیں چھوٹتا تھا۔ آپ نے تقریر میں سنا ہے، میں کرامت بتانے پر نہیں آیا ہوں، میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کی کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو چاند کا اختلاف تھا، آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم روزے رکھے تھے تو سب کو پتہ چل گیا شہر جیلان میں، ان کی ماں نے بتا دیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں، لہذا رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر سال کسی کو چاند کا اختلاف ہوتا تھا، تو ہر کوئی مسئلہ نہیں جاننے آتا تھا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں دوسرے سال آج ام الخیر فاطمہ غوث اعظم کی ماں، یہ بتاؤ آپ کا بیٹا دودھ پیا کہ نہیں پیا ہے؟ تو ان کی ماں کہہ دیتی میرا بیٹا کل سے دودھ نہیں پیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا چاند نکل گیا ہے اور رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ روزہ نہ چھوڑو، اور قرآن سے اتنی محبت غوث اعظم کو ہے، ماں کے پیٹ میں ہے 14 پارہ کا حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سے مصیبت کٹ جائے گی، قرآن سے مصیبت کٹ جائے گی۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باکمال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے تحریر میں سنا ہوگا کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا سرکار آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ فرما دیتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ایک کو نہیں، سنو کہتے ایک کو نہیں، 70,000 یا 90,000 کا مجمع ہو اور میری تقریر ہو رہی ہو تو میں سناتا بھی ہوں اور سب کے دل کو جانتا بھی ہوں میرے بارے میں کیا سن رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو غوث اعظم ہے، وہ تو غوث میں غوث اعظم کی غلام کی بات بتاؤں، سرکار اعلیٰ حضرت کی، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان عمر پاک بہت کم ہے، کتاب کتنی لکھ دیا؟ 1400 کتابیں لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب پانی کو لکھا، پانی کتنی قسم کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 311 قسم کے پانی ہیں۔
کتنے قسم پانی کے؟ 311 قسم کا طرح طرح کے پانی ہے. کہا کن مٹیوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں؟ کہا یہ 306 قسمیں ہیں مٹی کی، جن مٹیوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. غلام غوث اعظم کا عالم یہ ہے، قلم اٹھاتے ہیں تو جن قلم پر بڑے بڑے ائمہ نے 750-600 سال پہلے اپنے زبان کو بند کیا، ہمارے اماموں نے ان مسائل پر اعلیٰ حضرت نے تذکرہ کیا ہے اور قلم بند فرما دیا. جیسے مسئلہ مسافر میں فرار اور قرار کا مسئلہ ہے. جب آپ فرار ہو یعنی جب آپ گاڑی پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہو تو آپ نماز جو ہے فرض ادا کریے، اور جب آپ راستے میں ہو لیکن آپ کو ٹرین یا سفر بس وغیرہ میں سفر نہیں کرنا ہے، یہ حالت قرار ہے. حالت قرار میں آپ سنت بھی ادا کریں. اس کے الگ بھی چیپٹر، الگ بھی پیچیدہ مسائل ہے. تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے میں یوں ہی ولی تھوڑی ہو گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا، میں اتنا علم حاصل کیا، اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر دور میں ہر کسی کے جلنے والے ہوتے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی سے پڑھا لکھا آدمی جلتا ہے، ایک وکیل سے وکیل جلتا ہے، ایک نیتا سے نیتا جلتا ہے. ہر کسی کی فیلڈ میں اپنا اپنا اس کا معاملہ ہے. کمپٹیشن کا دور ہے، حاسدین کا دور ہے. اچھا شاعر دوسرے دنیاوی شاعر، دینی شاعر نہیں، اچھا شاعر دنیاوی شاعر شعر و شاعری مزاحیہ شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ہی ہم عصر لوگوں سے اور ان شعراء سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. اسی طریقے سے سیدی سرکار غوث اعظم کے بھی دور میں بڑے بڑے مفتی تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے. غوث اعظم سے لوگ دل ہی دل میں جلا کرتے تھے اور بہت آئے غوث اعظم کا امتحان لینے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک ہے اور غوث اعظم بغداد میں ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پورا بغداد آپ کے قافلے میں شامل ہے. سبحان اللہ. آپ کے گاؤں کا کوئی اگر حاجی حج کرنے جائے تو پورے گاؤں والے پہنچانے جاتے ہیں، مالا سہرا پھول لے کر. ہر کسی کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے. غریب کہتا حاجی صاحب جا تو رہے ہو، سرکار کی بارگاہ میرا سلام کہنا. اور کتنے تو زبان نہیں کہہ پاتی ان کی، اور دل میں دل کہتے یا رسول اللہ یہ قافلہ تو جا رہا ہے، کب اپنے غلام کو یہاں سے بلائیے گا. میرے پاس تو اتنا دولت مال نہیں ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ سکوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنے دربار میں بلا لیجئے. اس کا دل اندر سے پسیجتا ہے، اس کا دل اندر سے بے قرار بے چین ہوتا ہے، وہ اپنے حال کو ملتا رہتا ہے اور قافلے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے. کہا ان کے پاس تو اللہ نے دولت دین کے شہزادے ان کو لے جا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول مجھے کب اپنے دربار میں بلائیں گے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی قسم قسم گزارتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں گزارتا ہے. اور جب وہ حج کرنے کے لیے ان کا اس علاقے کے آپ کے گاؤں کا کوئی جاتا ہے، اس کے بہت سارے لوگ پہنچانے والے قافلے میں ہوتے ہیں. اور اس علاقے کا کوئی عالم جائے اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے. اگر اس علاقے کا کوئی پیر جائے تو آپ سوچو اس کے چاہنے والے پہنچانے والے کتنے ہوں گے. اب غوث اعظم پیروں کے پیر بڑے پیر ہیں. اب اگر غوث اعظم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سوچو کوئی مکان میں رہا ہوگا، ہر کوئی نکل گیا ہوگا قافلے میں غوث اعظم کو مدینہ شریف بھیجنے کے لیے کہ غوث اعظم حج کو جا رہے ہیں. غوث اعظم اکیلے نہیں جا رہے ہیں، غوث اعظم اپنے مرید کے ساتھ جا رہے ہیں. مرید ایسا تھوڑی نہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، اسے کچھ دین کا علم ہے کہ نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کے ساتھ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی وقت کا بہت بڑا ولی ہے. غوث اعظم کے ساتھ جو حج کرنے جا رہے ہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی جا رہے ہیں ساتھ میں. غوث اعظم کے جتنے شاگرد تھے سب غوث اعظم نے انہیں ولی بنا دیا تھا، غوث اعظم نے انہیں ولی بنا دیا تھا.
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شاگرد ہوتا وہ ولی ہوتا، غوث اعظم کا جو شاگرد ہوتا وہ مفتی ہوتا، غوث اعظم کا جو شاگرد ہوتا وہ محدث ہوتا۔ میرے مدرسے سے الحمدللہ اس سال 3 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ آپ کے دارالعلوم حنفیہ موئنیہ خواجہ پر سے لوگ بچے نکلتے ہیں، ببرخہ سے بچے نکلتے ہیں، آپ کے الحمدللہ اعجاز العلوم کھیتر سرا سے بچے نکل رہے ہیں، شہر جونپور مدرسہ حنفیہ سے نکلتے ہیں، کسی سے 4 بچے، کسی سے 7 بچے، کسی سے 10 بچے، اشرفیہ میں 250 بچے۔ ماہر حضور غوث اعظم آپ کے مدرسے سے 3000 عالم دین نکلتے تھے اور 3000 مفتی پڑھنے نکلتے تھے اور ایک ساتھ 3000 ولی بن جایا کرتے تھے۔ وہ غوث اعظم کی درسگاہ ہے، خانقاہ قادریہ اور مدرسہ قادریہ غوث اعظم کا ہے کہ غوث اعظم ایک وقت میں 3000 عالموں کے سر پہ دستار باندھتے تھے مفتی کی اور محدث کی دستار باندھتے تھے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو غوث اعظم کو آپ بھی جسے محبت کرتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے یہ مبارک قدم ہے برکت والا حاجی صاحب کا، چاہے جیسے حاجی صاحب ہو، اب تو جا رہے ہیں نا، اب انشاءاللہ اس دربار میں جا رہے ہیں مکہ میں جہاں کے لیے رب فرماتا ہے خود، یہ میرے بندے تو کتنا گناہ کیا ہوگا، تو کتنا گناہ کیا ہوگا، آسمان میں ستارے کے برابر کتنا گناہ کیا ہوگا، پیڑوں کے برابر تو نے کتنا گناہ کیا ہوگا، سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر اللہ فرماتا ہے تیرا گناہ زمین اور آسمان میں بھر جائے گا، تب بھی اگر تم میرے اس گھر پہ آئے گا خانہ کعبہ میں اور محبت کی نگاہ سے میرے گھر کو دیکھ لے گا تو تیرے زندگی کی ساری گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اس دربار میں جا رہا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں حاجی صاحب اپنا قدم میرے گھر پہ رکھ دیجئے گا، تو وہ آپ لے جا رہے ہیں اسے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ولی ابن ولی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ بڑے پیر دستگیر ہیں، ان کو پورا شہر پریشان ہے، حضور میرے گھر چائے پی لے، حضور میرے گھر قدم رکھتے، حضور میرے ہاں ایک کھجور کھا لے، حضور میرے ہاں ایک لقمہ کھا لے۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند غوث اعظم کو دعوت دینے کے لیے پریشان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ہاں نہیں جا رہے ہیں، غوث اعظم کے ساتھ 1 کا نہیں 10,000 کا نہیں، غوث اعظم کے ساتھ لاکھوں کا مجمع غوث اعظم کے ساتھ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ قافلہ مدینے کو جا رہا ہے۔ غوث اعظم کو لوگ بغداد شہر سے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم شہر میں جاتے ہیں، اس گلی سے نکلے کسی کے ہاں نہیں رکے، تیسری گلی میں جاتے ہیں کسی کے ہاں نہیں رکتے ہیں۔ ایک بوسیدہ مکان ہے، ایک کھنڈہر جیسا مکان ہے، بہت ہی غربت کا مکان ہے۔ غوث اعظم نے اندر سے باہر سے دروازہ کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں تمہارا پیر عبد القادر جیلانی ہوں۔ وہ کون ہے جو اندر سے پوچھ رہا ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جو غوث اعظم کے لیے رات دن بھی رکھ رہا ہے غریبی میں، کہ بڑوں نے بھی غوث اعظم کو دعوت دیا ہے، شہر کے امیروں نے غوث اعظم کو دعوت دیا ہے، شہر کے رئیس زادوں نے غوث اعظم کو دعوت دیا ہے۔ غوث اعظم کسی کے ہاں نہیں گئے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے ہاں کیسے غوث اعظم آ جائیں گے؟ جب بڑوں کے ہاں نہیں گئے، پیسے والوں کے ہاں نہیں گئے، تو میرے ہاں غوث اعظم کیسے آ جائیں گے؟ لیکن جب سنا غوث اعظم ہے، اپنے کان پر اس کو یقین نہ ہوا، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ بڑے پیر دستگیر آرام کیے ہیں، سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہا سرکار غریب کے ہاں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک ہی دعوت قبول کیا ہوں، صرف تیری، اور کسی کی دعوت بغداد میں سفر مدینہ کے لیے نہیں قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، پرانا ٹوٹا ہوا اس کے گھر میں پلیٹیں پڑی ہے، پرانا بستر بوسیدہ پڑا ہوا ہے، اس کے گھر سے لگ رہا ہے کتنی غربت ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم نے اس کے مکان پر چاروں طرف نگاہ کرم ڈالا، نگاہ غوثیت ڈالی غوث اعظم نے، اور وہ کھڑے ہو کے ٹکٹکی باندھ کے رو رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے غریب کے ہاں آئے ہیں، سنو میرے مسلمانوں، میرے بھائی، میرے دوستو، غوث اعظم جس کے گھر تشریف لے آئے، میرا عقیدہ ہے قیامت تک اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے گھر پہ اتنی برکتیں آ جائیں گی، اس لیے کہ غوث اعظم جس کے گھر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے
اتنا نواز دیتا ہے کہ جب غوث اعظم کا نام لیوا امیر ہو جاتا ہے تو غوث اعظم جس کے گھر آ کے عطا کر دے وہ کتنا مالدار ہو جائے گا. تو سیدی سرکار غوث اعظم کو اپنی آنکھوں بھری آنسوؤں سے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا ہے. کہا سرکار آپ غریب کے ہاں تشریف لائے ہیں. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے قریب کیا, کہا یہاں بیٹھ جا. اب وہ شرمندہ ہے کہ میں غریب آدمی, میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میرے بچے 2 روز 3 روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں, فاقہ کشی میں میرے بچے زندگی گزار رہے ہیں, بڑے پیر دستگیر کو میں کیا دے دوں, پانی پینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. نوجوانوں غربت بہت عجیب چیز ہوا کرتی ہے. آج 10-20 سال سے ہمارے آپ کے پاس پیسہ آیا ہے. سن 1970 75 اور 80 کا دن شیرپور والے, جمال الدین پور والے, کھٹان والے بھارت کے مسلمانوں نے اپنی زندگی گزارا ہے اور اس طریقے سے اپنی غربت زندگی گزارے ہیں. آج بھی جن کی عمر 60 70 50 سال ہوگی انہیں پتا ہے غریبی کیا ہوا کرتی ہے. ہم نے اور آپ نے تو ریال دیکھا ہے, ہم نے اور آپ نے تو آج پیسے دیکھے ہیں. ان لوگوں نے اس وقت انی دونی دیکھا ہے, ان لوگوں نے اس وقت پیسہ دو پیسہ دیکھا ہے. آپ نے پیسہ دو پیسہ نہیں دیکھا ہے, آپ نے آنا دو آنا نہیں دیکھا ہے. انہیں پتا ہے آنا دو آنا کیا ہوتا ہے. سوچو جب 50 سال کی غریبی کو نہیں بھول پا رہے ہو تو 800 سال کی غریبی کو کیسے کوئی بھول پائے گا. وہ غریب آدمی سوچتا ہے کاش میرے پاس آج کچھ میٹھا ہوتا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے. غوث اعظم کے قدم پکڑ کر کہتا ہے سرکار میں غریب ہوں اور آپ میرے گھر آپ تشریف لائے ہیں. سرکار اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا. سرکار میرا سینہ حاضر ہے, میں لیٹ جاتا ہوں, آپ اپنا قدم مبارک میرے سینے پہ رکھ لیں. سیدی مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھ دو قدم. غوث اعظم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا اب غوث اعظم کے قدم کو سینے پہ رکھ رہا ہے, غوث اعظم کے قدم کو اپنے سروں پہ رکھتا ہے, غوث اعظم کے قدم کو اپنے آنکھ کی پتلیوں پہ رکھنا چاہتا ہے. وہ غریب کہتا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں آپ کو کیا پیش کروں, میں آپ کو کیا دوں, میں آپ کو کچھ کھلانے کے قابل نہیں ہوں. سرکار مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرے اس غریب کھانے پہ حاضر آ جائیں گے. غوث اعظم ہے, جب 70 کے ہاں غوث اعظم جا سکتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے شیرپور میں جلسہ ان کے نام کا سجائے بیٹھے ہیں, ان کے عاشق بیٹھے ہیں, ان کے نام لیوا بیٹھے ہیں غوث اعظم کے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ادھر جاتا ادھر جاتا, 4 بچیاں نوجوان ہیں وہ الگ بیٹھ کے رو رہی ہیں, اس کی بیوی الگ رو رہی ہے. غوث اعظم فرماتے تو پریشان نہ ہو, تو پریشان نہ ہو, اٹھ کھڑا ہو جا. غوث اعظم اپنا ہی دیتے ہیں اور اپنا ہی کھاتے ہیں اور اپنا دیا ہوا کھلا دیتے ہیں لوگوں کو. غوث اعظم نے اس کا باہ پکڑا اور کہا کھڑا ہو جا. اپنے غریب مرید کو کھڑا کیا اور کہا حضور اتنا بڑا مجمع لاکھوں کا ہے. غوث اعظم فرماتے تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اپنے پیر کو کیا کھلاؤں, اور جب پیر کو نہیں کھلا پا رہا ہوں تو پیر بھائیوں کو کیسے کھلا پاؤں گا. اٹھ کھڑا ہو. کھڑا ہوا, کہا اپنے دروازے کے باہر چل. جب دروازے کے باہر گلی میں گیا تو کیا دیکھ رہا ہے, ہزاروں لاکھوں دیگ بن رہی ہے اور کھانا بن رہا ہے. غوث اعظم فرماتے سن یہ تیری طرف سے میرا انتظام ہے اور سب کو دعوت میں نے تیرے نام پہ دیا ہے. اللہ اکبر. اس کا عالم سوچو جس کے دروازے پہ ہزاروں لوگ کھائیں گے اور غوث اعظم بنوا رہے ہو. اللہ اکبر. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ تشریف رکھتے ہیں مسند غوثیت پر غریب کے ہاں. اب امیر آدمی آ رہا ہے, سلام پیش کر رہا, السلام علیکم سیدی غوث اعظم. کیا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں سونا دے دیا. آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں 1 کنٹل 2 کنٹل یا 1 کلو 2 کلو یا 1-2 پیس کھجور پیش کر دیا. وہ کمبل لے کے آ رہا ہے, وہ کپڑے لے کر آ رہا ہے, وہ مہنگی لوگ جو ہے تحفے تحائف مہنگے گفٹ لا رہے ہیں. پورا مکان اس کا تحفے سے بھر گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں سونے کو الگ کیا جائے, کپڑے کو الگ کیا جائے, جس نوعیت کا جو سامان اسے الگ کیا جائے. مریدین خادم لگے خدام اکٹھا کرنے کے لیے. اب غوث اعظم کھڑے ہوئے. غوث اعظم کا جملہ سنو, شیرپور والوں میں چل جاؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید
جب سے تو مجھ سے مرید ہوا ہے روز رات میں سوچتا تھا میری بیٹی چاروں جوان ہو گئی شادی کیسے کروں گا, بہت غریب ہوں, میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سن میں عبد القادر جیلانی ہوں, تیری فریاد میرے کان تک آتی تھی اس لیے میں تیرے گھر میں آیا اور جتنا تحفہ مجھے ملا ہے یہ سب میں تجھے دے رہا ہوں. اپنے بیٹیوں کی شادی کر لینا اور 7 پیڑھی تک یہ دولت تیرے گھر میں کم نہ آئے گی. اللہ اکبر. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مانگو تو غوث اعظم سے, دل تو لگاؤ غوث اعظم سے, پکارو تو یا غوث اعظم المدد, پکارو تو یا غوث اعظم المدد. آج بھی غوث اعظم دے رہے ہیں. ہماری ناچیز ہستی ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم بڑے گناہگار ہیں, یہ سب گناہگار خطا کار ہیں, لیکن قسم خدا کی میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے, میرے والد حضور صوفی ملت نے جب سے غوث اعظم کا مالا جپنا شروع کیا اور غوث اعظم کی 11ویں کرانا شروع کیے تو غوث اعظم نے اتنا دیا ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. کسی کا کام چلے نہ چلے, کسی کا بزنس چلے نہ چلے, خانقاہ قادریہ کا کام ہمیشہ چلا کرتا ہے. سب نے کہا لاک ڈاؤن ہے, سب نے کہا جو ہے نوٹ بندی ہے. غوث اعظم کی جب مہر لگ گئی اتنا دیا غوث اعظم نے. 10 لاکھ خرچ کرو گے غوث الورا جشن غوث الورا میں, غوث اعظم اسی سال اسی مہینے تجھے 1 کروڑ دے دیا, 1 کروڑ دے دیں گے. غوث اعظم کا وعدہ ہے میں اپنے مانگنے والوں کو ادھار نہیں چھوڑتا, فوراً نقد دے دیا کرتا ہوں, چکتا ادا کر دیا کرتا ہوں. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بغداد سے جا رہے ہیں. آپ کا قافلہ بغداد سے مکہ گیا اور مکے کے مفتی کو پتہ چل گیا کہ بہت بڑے بغداد کے ایک عالم دین حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بغداد کے بہت بڑے عالم دین حج. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز بہت زیادہ تو نہیں, بہت گونج تو نہیں رہی؟ ماشاءاللہ. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ شریف پہنچ رہے ہیں اور مکہ کے مولانا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بغداد کے بہت بڑے پیر عالم دین آ رہے ہیں. تو میں نے پہلے جملہ کہا تھا ہم اصل جلتے بہت ہیں, حسد بہت کرتے ہیں. تو وہاں کی مفتی نے اپنا ذہن بنایا بہت بڑے پیر ہوں گے, بہت بڑے علامہ ہوں گے, آئیں گے بغداد میں تو ایسا مسئلہ پوچھوں گا ان سے کہ ان کے مرید کے سامنے وہ اپنے مریدوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. سیدی سرکار غوث اعظم جب بغداد سے مکہ پہنچتے ہیں تو مفتی غوث اعظم کے قریب آیا, کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں بغداد شہر سے آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے میرا نام عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی. غوث اعظم فرماتے آپ کون ہیں؟ کہا مجھے مفتی اعظم مکہ کہا جاتا ہے, میں مکہ المکرمہ کا سب سے بڑا مفتی ہوں. سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا بہت اچھی بات. کہا لیکن میں آپ سے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا پہلے ایک سوال میں کروں گا, پھر جتنا تم کو سوال کرنا ہوگا سوال کرنے میں. کہا ٹھیک ہے. غوث اعظم نے سوال کیا. غوث اعظم فرماتے یہ بتا مفتی اعظم مکہ کہ اللہ کے رسول کی زندگی 63 سال ہوئی اور 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے کتنی بار غسل کیا ہمیں یہ مسئلہ نہیں جاننا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ آقا کریم کا جب وصال با کمال ہوا, جب جنازے سے پہلے آپ کو غسل دیا گیا تو غسل کا پانی کیا ہو گیا, کہاں گیا غسل کا پانی؟ کہا ٹھیک ہے ہم جواب دے دیں گے. اس نے سر پھٹایا, دائیں بائیں کیا, اگلی بگلی جھانکا مفتی اعظم مکہ, اس کو جواب نہ ملا. اس نے کہا میں اس سوال کا جواب کل دوں گا, ہمیں یہ سوال کا جواب آج نہیں پتا. اور آج کا مولوی ہوگا نا, آج کا مولوی ہوگا وہ اپنی بندوق سے گولی داغ دے گا, چاہے کارتوس جو ہے دگی نکلے چاہے صحیح. اور پہلے کے عالم کیسے تھے؟ پہلے کے عالم ایسے تھے جب نہیں جانتے تھے کہتے تھے اپنے سے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا. اور آج کا مولوی ایسا مسئلہ بتا دیتا ہے کہ ہم ہی سے آ کر لوگ پوچھتے, وہی مولوی جو مسئلہ بتاتے حضور ہم تو ایسا ایسا بتا دیے. ہم نے کہا جب بتا دیے تو پوچھ کہاں گئے, یا تو پہلے پوچھے ہوتے, تم تو مسئلہ غلط بتا کے آ گئے. تو مسئلے کی جانکاری ہو تو آپ مسئلہ بتائیں, نہ جانکاری ہو تو یہ بڑک پر ہے, کہو ہم پوچھ کے بتائیں گے اپنے بڑوں سے, اپنے بڑوں سے. مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور کل آؤں گا پوچھ کر پڑھ کر. کہا ٹھیک ہے کل ملاقات کرنا. یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. غوث اعظم نے عمرہ کیا,
طواف کیا، سب کچھ غوث اعظم نے کیا. غوث اعظم اپنے مریدوں کے سامنے ہے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ صبح آیا 7 بجے. بہت تلاشا لائبریری، بہت کھنگالا کتاب، نہ ملا جواب. جب جواب نہ ملا تو صبح آیا 10 بجے. رات سو گیا، آیا اور اس کو جواب مل گیا رات. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. بہت سارے سائل غوث اعظم کی بارگاہ میں تھے، مریدین بیٹھے تھے غوث اعظم کی بارگاہ میں. تو سیدی سرکار غوث اعظم کی طرف دیکھ کر دل میں سوچ رہا ہے 2 گھنٹہ ہو گیا، آ کے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھ رہے کہ جواب بتاؤ. اس لیے جب کسی کو جواب مل جاتا ہے تو بے چین ہوتا ہے کب پوچھے کب بتاؤں. تو بہت بے چین اندر سے تھا. 4 گھنٹہ ہو گیا، غوث اعظم نے اسے منہ نہ لگایا. خود ہی پوچھتا ہے، کہتا ہے عبد القادر جیلانی کیا آپ مجھ سے کل کا سوال کا جواب نہیں مانگیں گے؟ کہاں دیکھو ذہن سے بات اتر گئی. غوث اعظم جان بوجھ کر اس کو ٹال رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس کی طرف سے نظر پھیر رہے تھے. تو غوث اعظم نے کہا ہاں دیکھو میں بھول گیا. غوث اعظم فرماتے دیکھو میں بھول گیا، ہاں مجھے بتاؤ کل کے سوال کا جواب ملا؟ کہا الحمدللہ جواب میں نے تلاش لیا ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں جس کتاب سے سوال کا جواب ملا ہے تمہیں، وہ کتاب کا نام بھی بتا دینا مجھے، کس نے کتاب لکھی ہے. اب وہ گھبرا گیا، اس لیے وہ کہیں کتاب میں تو سوال کا جواب ہے ہی نہیں. تو سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. کہا ایسا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے غسل کیے ہوئے پانی کو اللہ زمین پہ گرنے نہ دے. اس سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ یہ پانی آسمان پر اٹھا لے، غسل کا پانی آسمان پر اٹھا لے. تو غوث اعظم فرماتے جو آپ نے جواب دیا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو جواب نہ دے پایا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں بتاؤں کہاں تم جانے ہو یا تم بتاؤ گے؟ کہا حضور آپ بتا دیں. اور میرے بارے میں آپ کو کیسے پتا؟ فرماتے خواب والی بات میں بتاؤں کہ تم بتاؤ گے؟ سبحان اللہ، مجمع کہے سبحان اللہ. بڑے پیر فرماتے ہیں جو خواب دیکھے ہو 3 بجے رات میں وہ میں بتاؤں کہ تم بتاؤ گے؟ کہا جب آپ جانتے ہیں حضور تو آپ ہی بتائیں. سبحان اللہ. خواب دیکھ رہا ہے وہاں، اور خواب میں کون آ رہے ہیں؟ غوث اعظم. اور غوث اعظم کو پتا اس نے دیکھا کیا ہے. غوث اعظم فرماتے میں بتاؤں کہ تم بتاؤ گے خواب؟ کہا حضور جب یہاں تک جانتے ہیں تو آپ ہی بتائیں. غوث اعظم فرماتے سن، جب تو دن بھر لائبریری تراشا، کتابیں پڑھتی، جواب نہ ملا، اپنے سے بڑوں سے رابطہ کیا، جواب نہ ملا، رات بھر کتاب پڑھتا، جواب نہ ملا، تو نے کہا یا رسول اللہ المدد اغثنی یا رسول اللہ، تجھے کچھ نہ ملا، نیند آ گئی. جو تو نے میرے نانا مصطفیٰ کریم کو یاد کیا تو میرے آقا تیرے خواب میں تشریف لائے. اتنا کہنا تھا کہ وہ رونے لگا. میرے آقا غوث اعظم فرماتے سن، پھر میرے آقا سے تو نے پوچھا، میرے آقا نے پوچھا اے بتا مفتی اعظم مکہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا، تیری ضرورت کیا ہے؟ تو نے کہا کہ ایک عبد القادر جیلانی شہر بغداد سے آیا ہے، مجھ سے آپ کے بارے میں ایسا ایسا سوال کیا ہے، میں نے جواب تلاشا، کتابوں میں جواب نہ ملا، آپ بتا دیں اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے نانا جان نے یہ کہا کہ جواب میں نہیں دوں گا، میرے بغل میں ایک نوجوان 18 سال کا ہے وہ جواب دے گا. کہا تجھے پتا ہے تو نے میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھا، کیا اتنے چہرے پہ رونق اور نور اور روشنی تھی؟ اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. کیوں نہ چمکے؟ اس لیے کہ والشمس وضحاها واللیل اذا سجاها ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کیوں نہ چمکے؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کیوں نہ چمکے؟ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. رب فرماتا ہے میرے محبوب 18,000 مخلوقات کو، چاند و سورج کو، پوری کائنات کو، انسانوں کے آنکھوں میں جو نور ہے یہ بھی تیرے نور کے صدقے میں نے
پیدا کیا ہے، اسی نور کا ایک ٹکڑا ہے، اسی نور کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں نے آدم کی خوبصورتی تیرے نور سے پیدا کیا، حضرت یوسف کی خوبصورتی تیرے نور سے پیدا کیا، 1,24,000 انبیاء کو خوبصورتی تیرے نور سے پیدا کیا، تیرے نور کے صدقے میں پیدا کیا تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں تو نے میرے نانا کو پہچانا نہیں، کہاں سمجھ تو گیا میرے آقا تشریف لائے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ ان کے نور کی وجہ سے میں بغل والے نوجوان کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ نوجوان جبہ پہنا تھا، کہا جبہ تو دکھ رہا تھا، کہا تجھے امامہ نہیں دکھا ہوگا، کہا روشنی کی وجہ سے نہیں دکھا، کہا وہ نوجوان میں عبد القادر جیلانی ہوں جس کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا اے مفتی اعظم مکہ تیرے سوال کا جواب میں نہیں میرا شہزادہ لاڈلا دے گا، میں وہ غوث اعظم ہوں جو تجھے میں نے جواب دیا تھا۔ اب شیرپور والے سنو وہ سوال کا جواب کیا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو جب آخری غسل دیا گیا تو غسل کا پانی اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں زمین پر میرے محبوب کا پانی نہ گرنے پائے، غسالہ آسمان پر اٹھا لو اور آسمان پر اٹھا کر اسے بادل کا ٹکڑا بنا دو، اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میں اسے تقسیم کرو بودوں میں، اور ایک ایک بود کو ایک ایک بڑا بڑا ہمالیہ بناؤ، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسے بادل کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب قیامت تک جتنی مسجدیں جہاں جہاں بنے گی اللہ کے رسول کا وہ غسل مبارک کا غسالہ ایک بود قطرہ جس زمین پر جس پلاٹ پر گر جائے گا وہی اللہ کی مسجد بنے گی۔ شیرپور والوں تم نے 4 مسجدیں بنوائی تو تمہارے گاؤں میں فرشتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کا 4 بود تمہارے گاؤں میں اتار دیا، تو جس پلاٹ پر مصطفیٰ کریم کا غسالہ گر جاتا ہے وہاں مسجدیں بن جاتی ہیں، تو پتہ چلا سر سجدے میں ہے رب کی عبادت کر رہے ہو اور مصطفیٰ کے مشک اور مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر رہے ہو، اور مصطفیٰ کریم کے شہزادے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تو پلاٹ ہے جو قیامت تک اللہ کے رسول کے ایک بود جتنی پلاٹوں پر گرتا جائے گا وہاں مسجدیں بنتی رہیں گی۔ تو پتہ چلا اے اللہ تبارک و تعالی تو پاک، تیرے محبوب پاک، تیرے رسول اللہ کے جسم سے اگر پانی ٹچ ہو جائے تو وہ پانی بھی پاک، اور مصطفیٰ کریم جہاں پر ان کا غسالہ گر جائے تو پتہ چلا رب کی سب سے بڑی عبادت گاہ مسجد بن جائے۔ 2 قطرہ رسول اللہ کے جسم پر باقی رہ گیا تھا، ایک ناف کے اوپر اور ایک آپ کے آنکھوں کے اوپر۔ مولا علی جب دیکھے کہ رسول اللہ کو آخری غسل دیا گیا اور غسل کے پانی اچانک آسمان پر اڑ گیا، کسی نے نہ دیکھا پانی کہاں ہے، زمین پہ نہ گرا قطرہ، 2 قطرہ بچا، ایک ناف پر ہے اور ایک آنکھوں پر ہے۔ حضرت مولا علی آگے بڑھے، اپنے لعاب کو اپنے ہونٹوں کو نکالا اور مصطفیٰ کریم کے اس چشم مبارک پر جو ایک بود قطرہ، ایک بود تھا پانی کا ایک قطرہ تھا، اس کو اپنے ہونٹوں سے پی لیا، اور جو ناک میں تھا اس کو بھی پی لیا۔ مولا علی ہے، مسجد نبوی کی مسجد ہے، اور مصطفیٰ کریم کا لاڈلا مولا علی داماد رسول حسن و حسین کے والد مکرم فاطمہ زہرا کے شوہر جب تقریر فرماتے تو کہتے ہیں مدینے والوں اب مجھ سے پوچھو اللہ نے آسمان کب بنایا، کیسے بنایا، میں تجھے بتا دوں گا، جنت لمبی چوڑی کیسی ہے میں بتا دوں گا، 7 آسمان اور زمین، 14 طبق زمین آسمان میں کیا ہے میں بتا دوں گا، یہاں تک کہ یہ جو گھوڑا ہے میں اس کی نسل بتا دوں گا، اس کی نسلیں، اس کی دادی، اس کی نانی کہاں رہتی ہے اور کتنی اس کی بہنیں ہیں، مجھ سے پوچھو، دریا سے مچھلی نکال کر میں بتا دوں گا، اس نے بچے کہاں دیے ہیں اور اس کی ماں زندہ ہے یا پکڑی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اے مولا علی اتنا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو علی کہتے ہیں یہ علم میں نے حاصل نہیں کیا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے 2 بود میں نے جس دن سے پی لیا ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم نواز دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی اعظم، مفتی اعظم حضور مفتی اعظم ہند
میرا نام لیا چلیے دو شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہمارے راحت بھائی ہیں, حضور صوفی ملت کے بہت چہیتے مرید ہیں اور بے شمار محبت کرتے ہیں سرکار صوفی ملت سے. اللہ تبارک و تعالی جو جو حضرات جن سے مرید ہیں اللہ تعالی اپنے پیر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بیان کر رہا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شخصیت ہے کہ اپنوں نے بھی غوث اعظم کو مانا, بیگانوں نے بھی غوث اعظم کو. بے شک بے شک. اور غوث اعظم کی کرامت رات بھر بتائی جائے گی تو پھر بھی ختم ہونے والی, اس لیے کہ مجھے اتنا معلوم ہی نہیں, اتنا مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور کیسے معلوم ہو؟ جس کے ناز نخرے اللہ اٹھائے, جس کی ذمہ داری اللہ فرشتوں کو لگا دے کہ تیری ڈیوٹی ہے غوث اعظم کو گھر سے مدرسہ چھوڑنا. ان کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں, بس اتنا کہتا ہوں کہ غوث اعظم آپ کے دربار کا کتا ادنا سا خادم ہوں. سرکار اس جو ہے غلام کو, اس غلام کے غلامی کو قبول کر لیجئے حضور, یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی. آمین آمین. اس لیے اپنا کمال نہیں ہے, یہ کمال غوث اعظم ہے, یہ کمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں وہی میرا نام لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں, اور جب تک میں جس سے نہیں چاہتا ہوں وہ میرا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بڑے مفتی غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اتنے مفتی آئے ایک ساتھ, کہے ایسا سوال ہم لوگ کریں گے باری باری کہ غوث اعظم جواب نہیں دے پائیں گے. غوث اعظم جواب, وقت کے بڑے بڑے مفتی غوث اعظم کے دور میں کیسے چڑھتے کیسے تھے لوگ. غوث اعظم کی تقریر ہو رہی, جیسے مان لیجیے شیرپور میں تقریر ہو رہی ہے, مجھ سے بہت بڑے عالم آ جائیں, کوئی بہت بڑے پیر آ جائیں, بہت بڑے جانکار, تو یہ سارا مجمع ان کے ہاں چلا جائے گا اور بار بار یہ ہونے لگے گا تو میں چڑھنے لگوں گا کون آدمی بھائی ہمارے آدمی کو چلا جا رہا ہے. تو بغداد میں 15-20 جلسے ہوتے تھے. بہت میری تقریریں بہت دھیان سے سننا, میں ایسی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے. سیدی سرکار غوث اعظم کے زمانے میں بغداد میں بہت جلسے ہوتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تقریر ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا تھا اور ہواؤں کو حکم دیتا تھا کہ ہوائیں رک جا, تو ہوائیں رک جاتی تھی. اور پتہ ہے ہواؤں کو غوث اعظم فرماتے ساری ہوا میرے پاس آ جائے, تو ساری ہوائیں غوث اعظم کے پاس آ جاتی تھی. تو آپ نے تقریر میں سنا ہوگا کہ غوث اعظم کے, اچھا آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر 10-20-50-70 سال کا کمال ہے. اس سے پہلے تو لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں. 800 سال پہلے کیسے لاؤڈ اسپیکر ہوگا, پتہ ہی نہیں تھا. لیکن 90,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور ہم نے کتاب میں پڑھا کہ غوث اعظم کی تقریر جیسے آگے والا سنتا تھا ویسے 90,000 پیچھے مجمع والا سنتا تھا. تو ذہن کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سنے وہی اور اتنی رفتار سے پیچھے والا سنے. تو غوث اعظم فرماتے میں ہواؤں سے کہتا تھا یہ ہوائیں میرے پاس آ جا, تو ہوائیں آ جاتی تھی. غوث اعظم جو بولتے تھے وہ ٹولی ٹولی بنا کر ایک ساتھ ہوائیں غوث اعظم کے جملے کو سب مسلمانوں کے کانوں تک برابر پہنچا دیا کرتی تھی. تو ہواؤں پر بھی قبضہ کس کا ہے, غوث اعظم کا. ہواؤں پر بھی قبضہ ہے غوث اعظم کا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90,000 کے مجمع سے تقریر کر رہے ہیں. اور جب غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں تو مفتی صاحب لوگ آ گئے, اور جب آ گئے تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ غضب ڈالی, نگاہ غضب ڈالی. تو جتنے عالم تھے سب اپنا مسئلہ سوال یاد کر کے آئے تھے, سب کے سینے سے علم چلا گیا اور سارے مفتی جاہل ہو گئے اور سب اپنے گریبان پھاڑنے لگے, اپنے امامہ اتار دیا, اپنا کرتا پھاڑنے لگے. اچھا بڑی محبت آپ لوگوں کی, میں انشاءاللہ کچھ دیر اور بڑھاتا ہوں اپنی بات. سیدی سرکار حکم ہے آپ لوگوں کا شاید, سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ, سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب سارے مفتی آئے تو غوث اعظم نے نگاہ غضب ڈال دی. اور جب نگاہ غضب غوث اعظم نے ڈالی تو سارے جتنے عالم تھے سب جاہل ہو گئے, سب نے امامہ اتار دیا, کرتا پھاڑنے لگے. تو سیدی سرکار غوث اعظم
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखकर मुफ्तियों ने कहा कि अल्लाह अकबर, हुजूर मुझे बचाइए, मेरे सीने से इल्म चला गया। अब आप सोचो, जिसको सूरह फातिहा याद हो अचानक भूल जाए। ये हजरत लोग कारी साहब एक एक से पूरा कुरान, कारी मैशर साहब किबला, हाफिज मैशर साहब एक एक रमजान में 3-3 जगह तरावी सुनाते हैं, कारी अजमल साहब किबला, ये सारे लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी मस्जिदों में। अब अचानक कोई पूरा कुरान भूल जाए 10 मिनट के अंदर, उस पर क्या बीतेगी। बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा हुजूर ये गजब हो गया, और लोगों ने अपने बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। लोगों ने तौबा किया, सरकार मेरी गलतियों को माफ किया जाए, मेरी गलतियों को माफ किया जाए। अब अभी इल्म उनके पास नहीं आ रहा है। गौसे आजम ने कहा तेरा नाम फला है, तू खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। गौसे आजम करीब किए, अपने सीने से सीना मिलाया, कहा बताओ तेरा इल्म वापस आया कि नहीं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आ गया। कहा अब और करीब किया अपना सीना, और तेरे सीने से सीना मिला। कहा अब बता। कहा हुजूर जितना नहीं जानता था और जानने लगा। तो पता चला गौसे आजम ने इतना किया आलिमों को, जो हाफिज था आलिम दीन हो गया, जो आलिम था मुफ्ती हो गया, जो मुफ्ती था मुहद्दिस हो गया, जो मुहद्दिस था मुहद्दिस आजम हिंद हो गया, ये मुहद्दिस आजम हो गया, मुहद्दिस आजम इराक हो गया। और हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना दिया आला हजरत को कि हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। उसी माबैन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुरीद था। गौसे आजम से नया नया मुरीद हुआ था। गौसे आजम की बारगाह में जब जाता तो गौसे आजम से कुछ ना कहता, टकटकी लगाए बांधे बस सरकार गौसे आजम को देखता रहता है। और वो आलिम दीन थे, जो सरकार गौसे आजम के मुरीद थे, लेकिन तालिब इल्म थे, कहीं पढ़ते थे किसी मदरसे में। और उनके उस्ताद का नाम था हजरत इमामुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत इमामुल जौजी इतने बड़े आलिम थे, आपको बता दूं कि हमारे आपके बचपने में हम आप जो है नरकट के जो है वो बनाते थे, क्या नाम है, कलम। और उसके बाद हम लोग जो है एक छोटी सी शीशी में जो है, जिसमें पहले गालिबन दवा वगैरह होती थी, और एक इंजेक्शन एक शीशी में 20 लोग को डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाता था, और उसकी सिरिंजी होती थी। तो वो जब शीशी खाली होती थी तो हम और आप बचपने में उसी में रोशनाई घोल के जो है हम आप तख्ती पे लिखा करते थे, उसी कलम से। तो सैयदी गौसे आजम के जमाने में एक आलिम दीन मुहद्दिस आजम, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम इमामुल जौजी है। उन्होंने इतना नरकट और लकड़ी का इतना कलम बनाया, इतनी जो है तहरीरें लिखी कि उनका एक कमरा, एक मकान खाली कलम बनाने की वजह से जो कचरा निकला था, पूरा मकान कचरे से भर गया। इतना लिखा उन्होंने। अल्लाह, आप सोचो हम आप 20, 50, 100 कलम या 1000 कलम बनाएंगे, इतना लिखेगा, लेकिन इतना लिखा कि सिर्फ कलम के कचरे से मकान भर गया। उनका जुमला सुनो, मचल जाओ। फरमाते इमामुल जौजी, ये मेरे शागिर्दों, मैं तो कमाई तो नहीं किया हूँ, मैंने बैंक बैलेंस तो नहीं किया। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे जो गुस्ल के लिए पानी जो है गरमाया जाएगा, बाहर से लकड़ी न लाना। यही जो मैंने अल्लाह रसूल के नाम पर जो मैंने दावत दी है, किताबें लिखी है और लोगों को पैगाम दिया है, ये जो है कलम बनाते वक्त जो कचरा है, ये जो कचरा है ना, इसी कचरे को जला के मेरे जनाजे के लिए पानी उसी से गरमाना। उनके इंतकाल के बाद जब पानी उस कचरे से जलाया गया, जब पानी गर्म किया गया, तो तारीख है कि इतना कचरा था कि आधा ही कचरा में पूरा जमात उनके जो है गुस्ल के लिए पूरा पानी गर्म हो गया, आधा कचरा फिर भी बचा रहा। बताने का मकसद है कि इतने बड़े आलिम दीन थे वो। उनके शागिर्द गौसे आजम के मुरीद हैं, गौसे आजम के मुरीद हैं। और जब गौसे आजम की ज़ियारत करके जब वो जाते थे मदरसे में इमामुल जौजी के पढ़ने के लिए, हदीस शरीफ, बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल जौजी हैं, तो जब पढ़ने जाते थे तो ये कहते थे इमामुल जौजी कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम का मुरीद जो नौजवान था कहता था, हुजूर मेरे पीर साहब भी बहुत बड़े कमाल वाले हैं, बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बाकमाल हैं,
روز یہ اپنی تعریف کرتے استاد اور شاگرد اپنے پیر کی تعریف کرتا. روز وہ کہتے ہیں کہ میں بہت جانکار ہوں. مرید کہتا حضور آپ جانکار ہوں گے لیکن میرے پیر کتنے جانکار آپ نہیں ہیں. تو امام الجوزی کہتے چل میں تیرے پیر کی ایک دن تقریر سن کے دیکھتا ہوں کہ تیرے پیر کتنے جانکار ہیں. تو جو ہم عصر ہوتا ہے یعنی جو زمانے والے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا جیسے مان لو میں پیر صاحب مثال طور پر تو کل حضور رفیق ملت مارہرہ شریف کے صاحب سجادہ تشریف لائے تھے. ضلع جونپور میں ایک جگہ سرائیڈیہ پڑتا ہے آپ کے مڑیاہوں کے بعد جو ہے جمالہ پور سے بائیں طرف بھوانی گنج سے سرائیڈیہ اور آپ کے بھدوئی سے 17 کلومیٹر پہلے سرکار حضور رفیق ملت تشریف لائے تھے مارہرہ شریف میں سجادہ نشین. اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے میاں کہ پیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کو مل جائے میں سمجھتا ہوں اللہ اسی بہانے میرے گناہ کو معاف کر دے. ہمیں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کو مل جائے ہمارے طالب علموں کی عزت کرنے کو ہمیں مل جائے. بس اللہ ایک بہانہ کوئی پسند کر لے ہماری زندگی کی سارے گناہ کو مولا معاف کر دے. بس اپنے تمنا اپنی خواہش یہی ہے اور کچھ نہیں. بس ایک قبول ہو جائے. بس نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, روزے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, حج قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, عمرے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بس اللہ میری ریاکاری کو دور کر دے, مکاری کو دور کر دے, گناہوں کو معاف فرما دے. بس سچی عبادت کی توفیق دے دے, زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دے. بس اللہ سے صرف اتنی دعا ہے, کچھ نہیں چاہتے. تو اپنے دل میں تمنا ہوتی ہے کوئی بڑا پیر آ جائے اس کی زیارت کروں, اس کی زیارت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. تو حضور رفیق ملت تشریف لائے تھے اور الحمدللہ بڑا کرم ہے مارہرہ شریف کے سجادوں کا کہ میں اپنی خانقاہ جمال الدین پور سے نکلا ہی نہیں تھا کہ حضرت قاری ذاکر سے حضور رفیق ملت نے 3-4 بار پوچھا کہ فون کرو کہاں ہے مولوی اتشام مفتی صاحب. تو مجھے بتایا کہ آئیے آپ کا بیان ہونا ہے. میں نے اپنے بٹو بھائی بیٹھے میں نے کہا اتنی تیز گاڑی چلاؤ کہ میں حضور کے رفیق ملت کے حکم پر میں حاضر ہو سکوں اور اگر تاخیر کروں گا تو گستاخی ہو جائے گی. جب پہنچا تو الحمدللہ مجھے موقع ملا ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے فری اسٹیج پر پہنچا. میرا 20-25 منٹ کا بیان ہوا, ان کے سامنے میں نے بیان کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ آج سے بڑا کام میں نے کبھی نہیں کیا. بڑوں کے سامنے بولنا اور اپنے استاذ کے سامنے بولنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا پیر اگر ہو تو اب کوئی اور پیر آ جائے اسے جلتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں جس کو اللہ حسد دے دے, اور اگر کوئی عالم بڑا آ جائے دوسرے عالم سے, کوئی ڈاکٹر آ جائے دوسرے ڈاکٹر سے. تو حضرت امام الجوزی بھی اتنے بڑے عالم دین تھے, ان کا نام پورے بغداد میں تھا کہ جب ان کی قلم بنائی ہوئی سے پورا گھر بھر گیا کچرے سے تو سوچو کتنے بڑے بڑے شاگرد ہوں گے. کہا تیرے پیر کی تقریر سننے جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. انہوں نے کالا کمبل لے لیا, کالا کمبل لے لیا اور اپنے شاگرد غوث اعظم کے مرید کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا چل تیرے پیر کا آج مجمع کہاں تقریر سننے جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت امام الجوزی ان کے شاگرد کے ساتھ اپنے اور غوث اعظم کے مرید کے ساتھ چل دیے اور مجمع میں سب سے پیچھے جگہ آ کے بیٹھ گئے, سب سے پیچھے, تاکہ اسٹیج والا پیچھے نہ دکھائی دے. ہمیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردرت علی حکم اتصالی. غوث اعظم فرماتے ہیں میں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی یعنی سرسوں کا دانہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے سرسوں کا دانہ دیکھتا ہوں کا خردرت علی حکم اتصالی. ایسی میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنے مریدوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ نے جتنی مخلوقات بستیاں بنائی ہیں اتنا میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں. اللہ. تو جب ایک جگہ بیٹھ کر غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کی بستیوں کو دیکھ رہے ہیں تو 90,000 کے مجمع میں کون کون ہے نہیں دیکھ رہے ہیں, یقیناً دیکھ رہے ہیں. کالا کمبل اوڑھے حضرت امام الجوزی بیٹھ گئے اور ان کا شاگرد بیٹھ گیا. غوث اعظم سے پہلے ایک قاری نے تلاوت کیا, غوث اعظم کے پہلے تلاوت کیا قاری نے. غوث اعظم نے اسی تلاوت پہ قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی. ایک تفسیر غوث اعظم نے بتایا تو امام الجوزی کہتے ہیں اپنے شاگرد سے تیرے پیر کون سے جانکار ہیں؟ جی یہ بھی تفسیر میں جانتا ہوں. 2 تفسیر غوث اعظم نے کہا یہ بھی جانتا ہوں. امام الجوزی نے اپنے شاگرد سے کہا
3 تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں, 4 تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں, 5ویں تفسیر بتایا کہا یہ بھی جانتا ہوں, 6ویں تفسیر کہا کون سے تیرے پیر جانکار ہے یہ بھی جانتا ہوں, 7ویں تفسیر کہا یہ جانتا ہوں, 8ویں تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں, 9ویں تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں, 10ویں تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں, 11ویں تفسیر کہا یہ بھی جانتا ہوں. اور جب غوث اعظم نے 12ویں تفسیر کہا تو کہا ان کے اپنے شاگرد سے تیرے پیر تو جانکار لگتے ہیں, 11 تفسیر تو میں جانتا تھا, 12ویں تفسیر نہیں جانتا تھا. غوث اعظم نے 12ویں بتایا, 13ویں تفسیر بتایا, 14ویں تفسیر بتایا, 20 تک لے گئے, 30 تک لے گئے, 32 تک لے گئے, 35 تک لے گئے. اور جب 36 تفسیر غوث اعظم نے ایک آیت کی بتائی تو مرید جو غوث اعظم کا تھا وہ بغل میں تلاش رہا میرے استاد کہاں گئے, تو کیا دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر کہ امام الجوزی غوث اعظم کے قدم میں پڑے ہیں, اور کرتے کو پھاڑ دیا, کمبل کو پھینک دیا, امامے کو اتار دیا. اور غوث اعظم نے جب 40 تفسیر بتائی اور کہا غوث اعظم نے اے سنو بغداد کے لوگوں, یہ 40 تفسیر تو میں بتا رہا ہوں, یہ میرا قول ہے, قیل ہے, میری زبان ہے, اب سن میں تجھے باطنی تفسیر بتاتا ہوں کیا ہے. میں تجھے عالمانہ بتا دیا, اب عالمانہ کی بجائے صوفیانہ تفسیر سن. تو غوث اعظم نے جب صوفیانہ بتایا ہے تو سینکڑوں لوگ انتقال کر گئے. امام الجوزی کہتے ہیں مان گیا غوث اعظم, آپ پیر نہیں پڑے پیر ہیں, آپ مفتی نہیں پڑے مفتی ہے, آپ محدث نہیں پڑے مفتی ہے, آپ سب سے بڑے عالم دین ہیں. امام الجوزی نے کہا سرکار غوث اعظم مجھے سینے سے سینہ ملائیے اور علم کا مدینہ پلا دیجیے. تو سرکار غوث اعظم نے سینے سے سینہ پلایا اور علم باطنی سے نواز دیا. امام الجوزی کہتے ہیں اللہ نے وہ علم غوث اعظم کو عطا کیا ہے, اب تک میں نے 1100 سال میں کتابیں نہیں پڑھی. وہ علم غوث اعظم نے امام الجوزی کو عطا کیا. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم امام الجوزی کے قریب پایا. سیدی سرکار امام الجوزی کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ, پھر صلاۃ و سلام, پھر اس کے بعد ہم آپ انشاءاللہ جو ختم قادریہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا مغرب سے عشاء کے درمیان, اس کے لیے انشاءاللہ بھی دعا خانی ہوگی آپ حضرات کے لیے, اپنے لیے, ہمارے لیے, پورے عوام اہل سنت شیرپور کے لیے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت بہت تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت دولت تھی, اور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اتنی دولت دے دے کہ میں تیرے بندے کو جی بھر کے دعوت دوں, اور تو نے جتنے بندوں کو پیدا کیا ہے سب کو دعوت کھلا دوں. تو آپ نے تقریر میں سنا ہوگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ, ایک جملہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ بہت بڑا تھا, اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت دے دے کہ تیرے بندوں کو میں کھانا کھلا دوں اور اسی دن تو نہ کھلانا. اللہ فرماتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لاکھوں دیگ بنے دریا کے کنارے, لاکھوں, ایک مچھلی اندر تڑپ رہی ہے. اللہ سے کہے مولا روز تو مجھے ٹائم پہ کھانا ملتا تھا, آج بے ٹائم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جا تجھے آزاد کیا, کھانا تیرا فلاں کے ہاں دعوت ہے. میرے سارے بندوں کی دعوت اس نے دی ہے. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, مچھلی باہر نکلتی ہے, وہ جو اناج تو اناج کھاتی ہے, دیگ تک پورا کھا گئی اور منہ پھیلا کے کہتی ہے اللہ تو کیسا رحمان و رحیم ہے, تو ایسوں کو حوالے کیا جو ایک مچھلی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا, تو تیری مخلوقات کا کیسے بھر سکتا ہے بنا. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اتنی دولت دے دے کہ تیرے بندوں کو میں پیٹ بھر کے دعوت دے سکتے. کہا کس نے ہے؟ غوث اعظم نے. دو ہی محبوب بہت محبوب ہوئے, دو محبوب بہت مشہور ہوئے, ایک محبوب الہی نظام الدین اولیاء, ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. محبوب کہتے ہی پیارے کو, محبوب کہتے ہی پیارے کو, اور اللہ کا جو پیارا ہو, محبوب الہی جو ہو وہ اللہ کے محبوب, اور محبوب سبحانی سبحان کے محبوب جو رب کا پیارا ہوگا, رب کب چاہے گا میرے پیارے کی بات نہ سنی جائے, میرے پیارے کی بات نہ مانی جائے. اللہ کا پیارا ہو اور اللہ اپنے پیارے کی بات نہ مانے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے, انتقال کر گئے. بات دیکھیے آگے بڑھ رہی ہے, شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نظام الدین اولیاء انتقال کر گئے, محبوب الہی ہے.
ایک خاتون ایک عورت ہے، ایک عورت کہتی ہے اچھا عورتوں کا عجیب معاملہ ہے، میری بات بہت گفتگو سماعت کریے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے اور عورتوں کا عجیب معاملہ، انہوں نے کہا منگل اچھا دن نہیں ہے، سنیچر اچھا دن نہیں، اتوار اچھا دن نہیں، جمعہ اچھا ہے، دوشنبہ اچھا ہے، جمعرات اچھا ہے، بنایا سب اللہ نے دن ہے۔ اب دیکھو پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں اتوار کو ادھر نہ جانا، بدائی نہیں ہونا چاہیے، منگل کو بدائی نہیں ہونا چاہیے، ادھر جو ہے جمعرات کو نہیں جانا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو سعودی دبئی مسکت عمان کمانے، کوئی بیوہ نظر نہ آئے، اچھا ٹھیک ہے ہم نے اور ہی بچپنے میں اپنے دیکھا، جا رہے ہو دروازے کے باہر بالٹی رکھ دی، اس میں 1 روپیہ رکھ دی، کہا ڈاک کے جانا، اور مسئلہ کہا بلی آگے سے کٹ گئی، بلی چلی گئی راستہ کٹ گیا، اچھے مسلمان ڈرائیور میں نے دیکھا بارات میں، اگر بلی چلی گئی آگے سے تو یوں کرتے ہیں، کہا چلو، تو ہمارے ہاں ایک نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا، مجھے بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، اللہ میرے بھی عیبوں کو چھپائے، آپ لوگ کے درمیان اگر کوئی عیب ہے اللہ مجھے اس کے بدلے صحیح توفیق دے دے ایمان کی، اس لیے اللہم انی اسألوکا ایمانا کاملا، اللہ مجھے مکمل ایمان کی توفیق دے دے تاکہ میں مکمل کامل ایمان والا ہو جاؤں۔ تو میں نام نہیں بتانا چاہتا، کہنا چاہتا ہوں، میں اس بارات میں جا رہا تھا، آگے بیٹھا تھا، طالب علمی کا دور تھا، جب آگے بلی گزری یہیں آگے جسے آپ کٹہیا کہتے ہیں شاگن سے پہلے، تو آگے بلی گزری تو یوں کیا، گاڑی کھڑی کر دیا، تو میں نے کہا بھائی اب تم چل رہے یوں کرنے سے مصیبت کٹ گئی، اگر یوں کرنے سے مصیبت کٹ جاتی تو اتنی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، صلاۃ الحاجات پڑھنے کی، نفلی روزے کی، یوں کرتا آگے بڑھتا، یوں کرتا آگے بڑھتا۔ صلاح الدین ایوبی اتنی جنگ لڑے، اورنگزیب لڑے، اور سلطان محمود غزنوی لڑے، سیدی سالار مسعود غازی لڑے، یوں کرتے کام ہو جاتا، اتنی تلواریں لڑی، اتنی جنگیں ہوئی، ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے، کربلا سے لے کر ہندوستان دیکھو، ہندوستان سے لے کر ترکستان دیکھو، نائجیریا دیکھو، فلسطین دیکھو، افغانستان دیکھو، طالبان دیکھو، آگے بڑھو آپ قرار دیکھو، بر صغیر اعظم دیکھو، ہر جگہ دیکھو، تلوار سے تلوار بچ رہی ہے، یوں تو کوئی نہیں کیا۔ کہا حضور مفتی صاحب مولوی تھا، کہا ارے مولانا صاحب آپ نہیں سمجھے، کہا آپ نہیں سمجھیں گے، بات سمجھنا، کہا نہیں سمجھیں گے، میں نے کہا یہاں ٹوکنا نہیں صحیح ہے، اس لیے 7-8 لوگ یہاں بیٹھے، ہمارے استاذ حضور مفتی فاروق احمد صاحب قبلہ دارالفتہ منظر اسلام ایک بات کہتے تھے اگر کسی کی بات آپ کو بری لگے تو 10 لوگ کے سامنے مت ٹوکنا، اسے اکیلے ٹوکنا، کان میں کہنا، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا اور عمل بھی کرے گا، 10 لوگ کے سامنے کرو گے، اگر وہ ذلیل ہو گیا تو نہیں مانے گا اور آپ کی برائی بھی کرے گا، کہا اکیلے کہنا تو آپ کی بات مانے گا اور عزت بھی کرے گا۔ مجھے بات ذہن میں میرے بات ذہن میں تھی، اتفاق سے جمال الدین پور میں ایک جلسہ میراث شریف ہوا، اور ہماری عادت تھی، اب تو نہیں بولتے 3-4-5 سال سے تقریر، لیکن میری عادت تھی گاؤں میں جو ہوتا تھا میں اسی کے خلاف تقریر کرتا تھا، اس لیے ڈاکٹر کا کام ہے جو مرض پکڑے گا اسی کا علاج کرے گا، اسی کا علاج، اور صحیح دوا صحیح ٹیبلٹ چاہیے، صحیح مرض کے لیے صحیح ٹیبلٹ اگر پہنچ جائے تو مرض کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جونپور جیسے ہاسپٹل اور آپ شاہگنج میں دکھائیں گے تو پیٹ کا مریض ہوگا تو 70 ٹیبلٹ دے گا، اور گیس کا مریض ہو جائے گا پھیپھڑا گردہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ بامبے اور دلی جا کے علاج کروائیں گے، کہے گا کتنے دن سے پیٹ میں درد ہے، کہا 3 مہینے سے، کہا دوا نہیں دوں گا، پہلے آپ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، کہا خون جانچ کراؤ، کہا سر میں درد ہے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کراؤ، کہا پہلے ٹیسٹ پھر دوا، تو ایک ٹیبلٹ لگا 17 روپیہ کا پتا، کہا اتنا ایک جھولا کھا کے آیا ہوں جونپور اور شاہگنج سے، ایک ٹیبلٹ سے کیا ہونا ہے، کہا کھا 3 دن بعد ملنا، ایک خوراک کھایا چین کی نیند سویا، تیسرے دن گیا، کہا ڈاکٹر صاحب 3 دن ہو گیا الحمدللہ چین سے ہوں، ڈاکٹر نے کہا وہ 17 دوائیاں وہ مرض کے لیے کام نہیں کر رہی تھی، صحیح مرض کے لیے صحیح ٹیبلٹ یہی ہے جو تجھے دیا ہوں، اگر صحیح وقت پہ صحیح مرض مسلمانوں کے درمیان پکڑا جائے اور صحیح مسئلہ بتایا جائے تو مسلمان بہک نہیں پائے گا انشاءاللہ، صحیح انشاءاللہ وہ بہت مسلمان نہیں پائے گا۔ تو بتاؤ کہاں سے کہاں چلی گئی بات، ہاں تو یوں کاٹا، تو مجھے یہ بات یاد تھی، تو میں نے تقریر میں ان کو آگے دیکھ لیا تھا بیٹھے ہیں،
تو میں ان کی طرف مسکرایا اور سمجھ گئے کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک صاحب کے ساتھ میں بارات میں جا رہا تھا اور الحمدللہ وہ ڈرائیور صاحب بھی اس مجمع میں ہے. میں نے کہا مجمع میں ہے اور کہا بلی گزری تو وہ یوں کاٹے اور چلے. تو میں نے کہا رکے کیوں اور یوں کاٹ کے چلے کیوں؟ تو ہم نے کہا وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت مصیبت کٹ گئی. تو وہ انگوچھا لیے تھے وہ مسکرانے لگے وہ ہنسنے لگے. تو ہم نے کہا یہ شرم کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ شرم کی بات ہے. کوئی بیوہ اگر گزر جائے تو اماں کہتی ہے، چچی کہتی، بہنی کہتی، بھابھی کہتی، ابا کہتے وہ منحوس ہے کہاں جا رہے ہیں، سفر خراب ہو جائے. پانی میں 1 روپیہ گرا ہے ڈاک کے جانا. بات سمجھ؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کیا ہے؟ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں اور اس نبی کو اپنا امام، اپنا ایمان، اپنی جان، اپنی شان مانتے ہیں، جنہوں نے پہلی شادی ہی بیوہ سے کی ہے. پہلی شادی بیوہ سے کی ہے اور فرما دیا حدیث مصطفیٰ ہے بیوہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لے تو اس کے گدیلی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی عمر بڑھا دے گا، اتنی رزق میں برکت دے گا، اتنا گناہ معاف فرما دے گا، اتنے درجات بلند فرما دے گا. اور بیوہ کو دیکھ کر جس نے عزت کی نگاہ کی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. بیوہ کو دیکھ کر جس نے سفر باندھا اللہ کامیاب کر دے گا. بیوہ کو دیکھ کر اگر کوئی مقدمے کے لیے گیا ہارا مقدمہ جیت جاؤ گے. بیوہ کو دیکھ کر بیٹی کی شادی کے لیے نکلا اللہ اسے اچھا شوہر دے دے گا. بیوہ کو دیکھ کر اگر مصیبت کے لیے نکلا اللہ مصیبت کو دور کر دے گا. تو سوچ کیا رہا تھا اور تیرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک دم الٹا ہے. ایمان کی کمی ہے. بلی اس کی اوقات، بلی تیرے مقصد کو روک دے، بلی تیرے کامیابی کو روک دے، بلی تیری وسعت کو روک دے. اگر یہ کرنا ہوتا تو صحابہ جنگیں کیوں لڑتے؟ جنگ صفین کیوں ہوتی؟ جنگ احد کیوں ہوتی؟ جنگ بدر کیوں ہوتا؟ جنگ جو ہے جنگ طائف کی ہوتا؟ یہ ساری جنگیں کی ہوتی. بلی لی جاتی، چھوڑی جاتی، جنگ جیت جاتی، سب لوگ جنگ جیت جاتے. لیکن نانا اپنا ایمان کمزور نہ کرو. بلی اور کتے یہ مکان میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ روڈوں پہ چلنے کے لیے ہے. اپنا تو ایمان ہے. سواری پر جب سوار ہو جاؤ تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اے اللہ تیرے نام سے اس سفر کی شروعات کر رہا ہوں. اے اللہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے، مصیبت کو دور کر دے. سواری نہ ملے تو سواری اچھی، سواری نہ ملے تو سواری مل جائے اور مصیبتیں دور کر دے. اے مولا رزق والا، برکت والا، حسن والا، محبت والا سفر بنا دے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کی مصیبت دور ہو گئی. اب اس کے سفر میں کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. تو کس مصیبت میں پڑا ہے؟ بلی تیرے مصیبت کو نہیں کاٹ سکتی، نہ تیرے مصیبت لا سکتی ہے. ایک رب ہے جو مصیبت دیتا بھی ہے، مصیبت کاٹتا بھی ہے. تو کبھی بھی دعائے سفر پڑھا کرو. بلی کے رکنے آنے جانے سے کچھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلی کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. نکاح ہوا، بدائی ہوئی، بدائی ہونے کے بعد منگل کی طرف چلی گئی. منگل کی طرف اب دیکھو ذہن میرا بدل گیا. سننے کے لیے تیار آپ ہیں کہ سلام پڑھا جائے؟ اچھا کتنے سننے والے ہاتھ اٹھا بھیا؟ دیکھیے ہمارے حضرت تو کہہ رہے ہیں صبح پڑھانا ہے، کہہ رہے ہیں چلیے کچھ باتیں سن لیجیے پھر بعد اختتام دوبارہ انشاءاللہ. پھر میں تو آپ کا ہوں، ایک آواز دیجیے، احتشام حاضر ہو جائیے، میں حاضر ہوں بس آپ کے لیے. اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. بس اپنی خواہش ایک ہے کہ اللہ ہمارے علاقے کو پکا ٹناٹن سنی بنا دے. ہمارے علاقے میں نمازی پرہیزگار ہو جائے. اپنا جتنا قرآن بلاغ، جتنا اپنے چھتر میں مسلمانوں کا گاؤں ہے، 10 گھر ہو، 100 گھر ہو، اللہ ہمیں گھر گھر پہنچا دے، گھر گھر پہنچا دے اور ہمیں اللہ ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہا منگل کو نہ جانا. کیوں؟ چچی کی لڑکی کی جب شادی ہوئی تھی
تو جب وہ جا رہی تھی اتر کی طرف اور دن جمعرات تھا، گاڑی لڑ گئی تھی، ایکسیڈنٹ کر گئی تھی، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا. خالہ اور بوا، اللہ اکبر، ایسی مصیبت ہے جہالت کی کہ اللہ خیر. ایک خالہ سے ہمارا پالا پڑا، نام بتا رہا ہوں آپ کو ضلع کا، ضلع بھدوہی. میرے مرید کے ہاں شادی تھی اور مرید میرا مولوی. تقریر ہوئی، تقریر کے بعد خالہ نے کہا اگر بینڈ باجا نہ بجا تو خالہ شادی میں نہیں جائیں گے. اور ہم نے بینڈ باجا کے خلاف تقریر کیا. 20-30 لوگ مرید ہوئے، انہی کے ہاں میں رکا تھا. ہم کہے یہ تو سب سے بڑی پیر ہے، یہ سب سے بڑی پیر ہے بھائی. کہہ رہی ہے اگر بینڈ باجا نہ بجا تو خالہ نہیں جائیں گی. اب حافظ جی 2 بجے رات میرے پاس آئے، کہا حضور غضب ہو گیا. میں کیا ہوا بھیا حافظ جی؟ کہ حضرت تو ہماری خالہ کہہ رہی بینڈ باجا نہ بجے گا تو ہم نہیں جائیں گے. کہہ رہی کہا کوئی میت نکل رہی ہے؟ میت چپ چاپ نکلتی ہے، شادی تو ڈھول باجے سے نکلتی ہے. تو ہم کہ اس کا علاج ہے ہمارے پاس. کہ کیا؟ ہم کہ ہمارے ساتھ 3-4 مولوی ہمیشہ گاڑی میں رہتے ہیں، یہ لوگ ہیں تمہارے دوست احباب، ایک لاؤڈ اسپیکر کر لو، سہرا پڑھتے ہوئے لے جائیں گے. تو کہا حضرت ہم نے یہ کہا، کہیں نہیں، ہمیں ناچ اور گانا چاہیے. اللہ کیا چاہیے؟ ہم کے خالہ سے ملاقات ہو سکتی؟ کہا حضرت ہو سکتی ہے. ہم نے کہا ان کو لے کر آئے میرے پاس. 2 بجے رات اور یہ اسی ٹھنڈی. آپ سوچئے کہ مولوی کا پارا کتنا گرم ہو گیا ہو. جب کہی کہ خالہ بارات نہ جائیں گے، ہم نے کہا اپنے ابا اماں بھی بلا لو. اماں ابا بھی آگے، اس کے چکر میں 10-5 عورتیں اور مرد حضرات بھی چلے آئے. سب لوگ کہے حضرت ہم لوگ تو راضی ہیں، مرد حضرات ہیں. یہ 3-4 عورت حضرات تھے خالہ. اور ہاں خالہ سے جب میں بات کرنے لگا کہ آپ کیوں ایسا چاہتی بھائی، حافظ جی گناہگار ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. تو پھوپھی فوراً بولتی ہے، کہتی ہے ارے یہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہیں. ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ دولہا کا پھوپھی. کہ دولہا پھوپھی. ہم نے کہا اللہ خیر کرے، یہ خالہ پھوپھی میں مرتے دم تک نہ بھولوں گا. یہ بہت بڑا حادثہ. میں نے حدیث شریف سنایا، میں ان کو مسئلہ بتایا آدھا پونا گھنٹہ. کہا حضرت آپ کی سب بات صحیح ہے پیر صاحب، لیکن کل باجا بجنا چاہیے. اللہ سنو میری ماں بہنوں، کل باجا بجنا چاہیے، ورنہ ہم بارات نہیں جائیں گے. ہم نے کہا آپ بھی بارات جائیں گی؟ کہا ہم نہیں جائیں گے، ہمارے شوہر تو جائیں گے، ہم سب کو منع کر دیں گے. اور شوہر بھی بیٹھے تھے، ایسا منہ بنائے تھے جیسے لگ رہا ہے کہ ان کو 6 سال کی سزا ہو گئی تھی. نہ کچھ بول رہا نہ ہل رہا. ہم نے کہا آپ شوہر ہیں، آپ کی تو ذمہ داری گناہوں سے روکو نا، آپ تو روک سکتے ہو. کہا حضور گھر میں انہی کی چلتی ہے. کہا گھر میں؟ ہم نے کہا تو انہی کے چلتے آپ جہنم میں بھی جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے. لاکھ سمجھانے پہ وہ عورت نہیں مانی. ہم نے آپ جی سے کہا ان کے ابا سے کہ اب آپ اپنی خالہ سے کہہ دو کہ یہ جائیں، ان کی ضرورت نہیں ہے شادی، ورنہ اب میں چلا جاؤں گا. اب تک بہت سمجھا لیا. جب میں گاڑی سٹارٹ کروا لیا، ہم لوگ بیٹھ گئے تو ان کے خالو آئے. کہا حضور آپ رک جائیں، ہم جا رہے ہیں گھر. کہا ہم نے کہا یہ چلے گا. ہم نے کہا آپ چلے جائیں، ہم رہیں گے شادی میں، ورنہ نہ میں نکاح پڑھانے والا ہوں، نہ میں ان کے یہاں صبح کچھ کھانے والا ہوں. اور آپ کی وجہ سے میں ان کے خلاف کل جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ پرچے نکالوں گا، بانٹوں گا کہ آپ جی نے نہ سمجھوایا کچھ. اتنا کہنا تھا، اللہ نے کیا ان کے ذہن میں ڈالا، ان کی خالہ کے ذہن میں ڈالا. کہا حضرت آج توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کبھی نہ ہم ناچ دیکھیں گے، نہ نچوائیں گے، اور ہم حافظ جی کی شادی میں رہیں گے. ہم کہ ہم سے ناراض ہو کے کہہ رہی ہیں، آپ کی سچے دل سے کہہ رہی ہیں؟ کہا نہیں سچے دل سے. ہم نے کہا 1 گھنٹہ سے تم بہت پریشان کی، یہ پہلے مان جاتی. کہا حضور ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، تو وہ ان کے ہاں چاہے ناچ ہو، میرے ہاں چاہے گانا ہو، چاہے ڈی جے، وہ نکاح بھی پڑھاتے، جنازہ پڑھاتے. آپ کہتے ہیں میں نکاح ہی نہیں پڑھاؤں گا. ایک پیغام شیئر کروا لو، کسی کے ہاں اگر ڈی جے بجے، ناچ گانا ہو، ایسا کچھ ماحول ہو، تو اس علاقے کا کوئی بھی مولوی اس کے ہاں نکاح نہ پڑھائے. انشاءاللہ یہ خرافات بند ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ خرافات بند ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ خرافات بند ہو جائیں گے. غلط نہیں کرو، نہیں بہت صحیح کہہ رہے ہیں. خرافات. اور اگر کوئی
شادی میں نکاح پڑھا جائے مولوی تو سارے مولوی کی ذمہ داری اس مولوی کا بائیکاٹ کرو. سارے مولوی اس مولوی کا بائیکاٹ اور بتاؤ دور سے یہی ہے یہی. لوگ پوچھیں گے ہے کون؟ کہنا یہ وہی ہے جو ڈپلیکیٹ مولوی ہے. یہی مولوی ہے جو ڈپلیکیٹ مولوی ہے. یہی ہے جو اس میں بھی رہتا ہے اس میں بھی رہتا ہے. ایسے سے بچو. اب آپ مدے کی طرف آؤ. بات بہت لمبی ہو رہی ہے. مدے کی طرف یہ ہے کہا ادھر نہ جانا. جمعرات کو ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہا منگل کا دن ادھر گئے طلاق ہو گیا تیسرے دن. تو خالہ نے کہا طلاق ہو گیا اس لیے منگل کو ادھر نہیں جانا چاہیے. کہا ادھر اتوار کو نہیں جانا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا ان کا طلاق ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا نکاح بھی ہو جائے گا. کہا ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا نکاح پڑھایا کہہ کر کہ اللہ ہی اس کا نگہبان ہے طلاق نہ ہوگا. کہا حضور منگل ہے ہو جائے تب. منگل ہو جائے. بہت جہالت ہے صاحب, بہت جہالت ہے. اتنی جہالت, اگر میں جہالت کا نام گناؤں تو 4 بج جائے گا. جہالت کی بات نہ ختم ہوگی. اتنے دماغ میں میری باتیں ہیں, اتنی باتیں ہیں. لیکن اس بات کو روک کر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں دن اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, سمت اللہ نے بنائے, گھڑی اللہ نے بنایا. پیدا ہمیں اور آپ کو رب نے کیا کہ پورب پچھم اتر دکھن ساری مخلوقات رب کی ہے. اتوار دوشنبہ منگل بدھ جمعرات جمعہ بنایا ہوا رب کا ہے. تو رب کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا جو میں نے دنیا بنائی نبی کی محبت میں بنائی, نبی کے صدقے میں بنائی, نبی کے وسیلے سے بنائی. تو جو چیز نبی کے وسیلے میں ہوگی وہ بہتر ہوگی. جنت نبی کے وسیلے میں, ہماری پیدائش نبی کے وسیلے میں, 1,24,000 انبیاء کی پیدائش نبی کے وسیلے سے. تو پتا چلا ساری دنیا کو اللہ نے نبی کے وسیلے سے بنایا ہے. تو اتوار بھی اچھا ہے, بدھ بھی اچھا ہے, منگل بھی اچھا ہے, جمعرات بھی اچھا ہے اور سنیچر بھی اچھا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان دنوں میں 2 دن سب سے اچھا ہے, اس لیے کہ جمعہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے اور دوشنبہ مصطفیٰ کریم کی پیدائش کا دن ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. منگل کو بھی انبیاء پیدا ہوئے, بدھ کو بھی انبیاء پیدا ہوئے, سنیچر کو بھی انبیاء پیدا ہوئے, اتوار کو صحابہ انتقال کیا پیدا ہوئے. سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی, ام کلثوم کی شادی ہوئی, ام رقیہ کی شادی ہوئی, حضرت زینب کی شادی ہوئی. یہ تمہاری بہنوں سے کمزور ہے. اللہ اکبر. یہی تو جنتی نوجوانوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہے. کس مہینے میں, ایک اور بات سنو, 13 تیزی. کہا 13 تیزی میں شادی نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا 13 دن بہت تیز ہے. 13 دن بہت کہا دیکھ رہے بھیا خالی کا مہینہ تو نہ ہے. کون مہینہ؟ کہا خالی مہینہ. کہا مہینہ یہ خالی میں سمجھ میں خالی کون سا ہوتا ہے. تو ہم نے پورا کنگا پورا کیلنڈر پر ڈالا تاریخ, ہمیں کہیں خالی کوئی مہینہ ملا ہی نہیں. ملا محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی ثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, پھر محرم, صفر, سب مہینہ بھرا بھرا ہے. یہ خالی کب ہے؟ کہا 13 تیزی میں شادی نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا یہ 13 دن بہت تیز ہوتا ہے. اندر سے اماں کہیں آپ جی 13 دن دیکھ لیا ہو, 13 دن برائے کیا, 3 13 13 نہ ہو, 8 18 28 نہ ہو. ارے بہت ہم کہاں جا رہے ہیں, چھوڑے اس بات, انشاءاللہ بعد بات ہوگی. چلیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 پیارے امتی اور حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی اور حضور محبوب الہی نظام الدین, اللہ کے دونوں پیارے. تو حضرت ایک بوڑھی عورت اس کے دل میں تھا کہ منگل اچھا نہیں ہوتا, اتوار اچھا نہیں ہوتا, سنیچر اچھا نہیں ہوتا, جمعہ جمعرات اور دوشنبہ اچھا ہوتا. حضور نظام الدین اولیاء انتقال کر گئے. حضور نظام الدین اولیاء اور ایک اللہ کے ولی انتقال کر گئے. دن منگل. تو دن منگل کو جب انتقال کر گئے تو بوڑھی اپنے دروازے پہ وہ جھاڑو دے رہی تھی. وہ بھی پیر صاحب کی مریدہ تھی, انتقال کر گئی. وہ جو جھاڑو دے رہی تھی پیر صاحب انتقال کر گئے. کہا اتنی بھیڑ ہے, کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہا تمہارے پیر صاحب کا جنازہ جا رہا. کہا اللہ اب تو قیامت قریب ہے, پیر صاحب بھی منگل کے دن مرنے لگے. کہا لوگ پیر صاحب بھی منگل کے دن مرنے. تو پیر صاحب اللہ والے چھٹ کے بیٹھ گئے.
کہو سبحان اللہ۔ اب اس کی دلیل دوں گا قرآن و حدیث سے تو بہت وقت لمبا ہوگا، کبھی بتاؤں گا کہ اللہ نے کتنا طاقت دیا اللہ کے اپنے بندوں کو، خاص ولی اللہ کو اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ وہ پیر صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا اے بڑھیا عورت تو میری مریدہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تو کہتی ہے کہ منگل اچھا دن نہیں ہوتا، چل اب جب تو کہے گی اسی دن میں مروں گا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی کا بھی واقعہ ہے، حضرت باقی باللہ کا بھی واقعہ ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور محبوب الہی اللہ کے پیارے، محبوب سبحانی اللہ کے پیارے، حضور غوث اعظم نے غریبوں کے دیا، سب کو دیا۔ ایک گانا گانے والا گانا گا رہا تھا اور غوث اعظم نے جوانی میں کہا تو گانا نہ گایا کر، تیری آواز اچھی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھا کر، نعت مصطفیٰ پڑھا کر۔ گاؤں میں کوئی نعت پڑھے تو ہنسا نہ کرو، یہ سوچو اگر یہ نعت پڑھنا چھوڑ دے گا تو گانا گانا شروع کر دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے زبان پہ نعت مصطفیٰ تو جاری ہے، کم سے کم نبی کی نعت تو پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ دو چار مل کر گلی میں ہی کہا کرو بھیا ایک نعت شریف سنا دو، اس کے آپ پہ کہنے کی وجہ سے کسی نوجوان کے دل میں آ جائے گا، تو گانا چھوڑ کے وہ بھی نعت پڑھے گا، تو آپ سب اس کے ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کو غوث اعظم نے فرمایا گانا نہ گایا کر، نعت پڑھ، اللہ نعت کے صدقے میں تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ لیکن گویا تھا، وہ گانا گاتا تھا، اس نے غوث اعظم کی بات نہ سنی، چوراہے پر غوث اعظم کی برائی کرنے لگا، چائے خانے میں، ہوٹلوں میں غوث اعظم کی برائی کرنے لگا۔ اور جب اس کی عمر 60 سال ہوئی، بیمار ہوا، اس کی آواز جب کسی کام کی نہ ہوئی، گھر والوں نے چھوڑ دیا، شہر والوں نہیں پوچھ رہے ہیں، تو وہ غوث اعظم قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک 60 سال کا بوڑھا، مکھی اس کے چہرے پہ بھنبھنا رہی ہے اور اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا ہے، اور ایک دم پرانا بوسیدہ لباس اوڑھے پڑا ہوا ہے۔ غوث اعظم پہچان گئے، یہ وہی گویا ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ تو گایا نہ کر، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غوث اعظم اپنے حجرے میں آتے ہیں، اپنے مدرسہ قادریہ میں آتے ہیں، اپنے مرید سے فرماتے، دو مریدوں سے، یہ 100 اشرفی ہے، یہ تھیلی لے جاؤ اور فلاں قبرستان کے گلی، بغل کے گلی میں ایک غریب لیٹا ہوا ہے، اس کو یہ تحفہ دے دینا اور سلام پیش کر دینا۔ تو وہ غوث اعظم کے دو مرید اس گویا کے پاس جاتے ہیں، اٹھایا، وہ گویا اٹھا، بیمار آدمی ہے، مکھی بھی بنا رہی اس کے چہرے پہ۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ایک صاحب نے آپ کے لیے 100 اشرفی بھیجا ہے۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا تھیلی میں باہر نکالا تو سچ مچ اس کی اشرفی ملی، اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ کہا بتا کس نے بھیجا ہے؟ گویا نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ دینے کا حکم ہے لیکن نام بتانے کا حکم نہیں ہے۔ تو گویا کہتا تم بتاؤ نہ بتاؤ، بغداد میں میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، میں غالباً 45 سال سے گانا گاتا رہا، غوث اعظم نے مجھے 12 منع کیا، عبدالقادر جیلانی نے، کہ گانا نہ گایا کرو، ایک ہی سخی پورے بغداد میں ہے، اگر کوئی غریبوں کا خیال کرنے والا ہے تو عبدالقادر جیلانی ہے، مجھے پتا ہے یہ انہی کی طرف سے تحفہ ہے۔ تحفہ لیا، لنگڑاتا ہوا دونوں کے سہارے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا شیخ۔ غوث اعظم نے جواب دیا، غوث اعظم فرماتے اور کم تو نہیں ہے اور دوں؟ وہ کہتا حضور اتنا ہی بہت ہے۔ کہا سرکار یہ تو آپ نے دولت دے دیا ہے، اب ایمان کی دولت سے کم مالا مال کریں گے۔ تو غوث اعظم نے توبہ کروایا اور کلمہ طیب پڑھا کے مذہب اسلام میں داخل کر لیا اور کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اتنی دولت دے دے کہ تاکہ میں تیرے بندوں کو کھلا سکوں۔ دعا کس نے کی؟ محبوب سبحانی اللہ کے محبوب پیارے نے دعا مانگی تھی، تو اللہ کیوں نہ دعا قبول کرتا؟ تو اللہ نے ایسی دعا غوث اعظم کی قبول کی ہے کہ غوث اعظم نے 800 سال پہلے دعا مانگی تھی اور آج بھی غوث اعظم کی دعا قبول ہے۔ پوری دنیا میں آج غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے اور غوث اعظم کے نام پہ لنگر چل رہا ہوتا ہے، امیر بھی کھلا رہا ہوتا ہے، غریب بھی کھلا رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہے تو بھی غوث اعظم کی 11ویں مناتا ہے، 1000 مسلمان ہے تو بھی غوث اعظم کی 11ویں منا رہا ہے۔ تو پتہ چلا غوث اعظم کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ہم نے جو کچھ بیان کیا الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی میرے بیان کرنے میں سبقت لسانی ہوئی الہ العالمین
اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کلمات کو مولا تبارک و تعالی معاف فرما دے جو میں نے کلمات کہے ہوں اور وہ بے معنی ہو پاک پروردگار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ مل کے پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا۔